دین کی دعوت میں اللہ کی رحمت ہے، جو دین کی دعوت ہے اللہ کی رحمت ہے، محنت ہی محنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے مالیگاؤں اجتماع بھی بہت ہی کامیاب رہا۔ یہ بیان مولانا مبین صاحب دامت برکاتہم پونا والے فرما رہے ہیں۔ یہ پورے بیان کو پورے دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں کو عمل میں لائیں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے دین کا اور دین کی محنت کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے۔ ہاں مالیگاؤں والوں، اللہ کسی کو اگر پورے ناسک اور مالیگاؤں کا اگر مالک بھی بنا دے، آدمی کب تک اس دنیا سے نفع اٹھا سکتا ہے؟ موت تک۔ موت پر تو ساری نفع کی شکلیں دھری کے دھری رہ جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں بزرگوں، موت مرنے والے کا کیا حشر کر ڈالتی ہے، کیا حشر بنتا ہے اس کا۔ اس کی موت پر اگر اس کی آنکھ کھلی ہے تو آنکھ کھلی کے کھلی رہ جاتی ہے۔ اب یہ اللہ کا بندہ اس کو بند نہیں کر سکتا، اگر منہ کھلا ہے تو وہ کھلا کے کھلا رہ جاتا ہے۔ مرنے والا اس کو بند نہیں کر سکتا، اگر اس پر کوئی مکھی بیٹھ جائے وہ اس کو اڑا نہیں سکتا۔ اتنا لاچار، اتنا مجبور اور اتنا بے بس ہو جاتا ہے یہ انسان۔ پھر لوگ اس کا کیا حشر کرتے ہیں؟ اس کے بدن کے کپڑے نکال دیے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ کی گھڑی، پیر کا جوتا، آنکھ کا چشمہ سب نکال دیں۔ اور بزرگوں، اتنے معمولی درجے کے کپڑے میں اس کو لپٹا جاتا ہے کہ اگر اس کپڑے کو خریدنا جانا پڑ جائے، خریدنے کی باری آئے تو دکاندار سے کہنا پڑتا ہے، او اللہ کے بندے، ہم کو اتنے بھاری بھاری اور قیمتی کپڑے نہ بتائیو، ہمیں تو کفن کا کپڑا چاہیے۔ وہ جواب میں کہتا ہے، اچھا کسی کی ڈیٹ ہو گئی کیا، کوئی مر گیا کیا؟ کہا ہاں، ہم کو کفن کا کپڑا چاہیے۔ اب وہ خاص قسم کا کپڑا پیش کرتا ہے، اور وہ اتنے معمولی درجے کا کپڑا ہوتا ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ آج اگر کسی کو ہدیہ کہہ کر، تحفہ کہہ کر، گفٹ کہہ کر وہ پیش کیا جائے کہ حاجی صاحب آپ اس کا جوڑا سلا لو، کرتا پیجامہ، تو شاید ہی میرے بزرگوں ہم میں سے کسی کی طبیعت اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ لیکن عجیب بات ہے، ہمارے چیئرمین صاحب، صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، ڈائریکٹر صاحب، ایم ایل اے صاحب، ایم پی صاحب، ہمارے گاؤں والوں، کوئی مائی کا لال کیوں نہ ہو، لوگ مرنے والے کو اسی کپڑے میں لپٹ کر قبر کے حوالے کر دیتے۔ او بھائی صاحب، تم جانو تمہارا کام جانے، ہماری تمہاری رشتہ داری ختم۔ یہ بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، وہاں کلون میں میرا مکان ہے، سٹانہ میں میری زمین ہے، ادھر لاسرگاؤں، یولا اور منمان کے اندر میری پراپرٹی ہے۔ اللہ کی قسم دنیا سے گیا تو پھوٹی کوڑی بھی اس کے ساتھ قبر میں نہیں گئی۔ ہمارے ساتھ آنے والے یہی سرمایہ، دین کی محنت، دعوت کی محنت، ایمان کی محنت، یہی کل قیامت میں میرے تمہارے گلے کا ہار بنا ہوا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس دین پر چلنے پر، دین کی محنت کرنے والوں کو دے گا کیا، ملے گا کیا؟ دیکھو یہ کہاں سے یہ مجموعہ آیا ہے، کہاں سٹانہ، کہاں کلون، کہاں ایگتپوری، کہاں ناسلگاؤں، کہاں یولا، کہاں نانگاؤں، کہاں منماڑ، کہاں چاندوڑ، دور دراز سے یہ مجمع آیا ہے۔ پوری رات آتا رہا مجمع، اور پھر کتنے اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جن کے آج بازار کا دن ہے، انہوں نے اس کو قربان کیا، اپنی مصروفیات چھوڑی ہے انہوں نے، ٹرکوں میں بیٹھ کر، بسوں میں بیٹھ کر، سواریوں پر سوار ہو کر یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے۔ اور یہ آنے والا مجمع اللہ کی نگاہ میں بڑا قیمتی ہے۔ اول تو یہ جان لے کہ اس مجمع کو یہاں جمع کرنے کے لیے اور لانے کے لیے صدیوں کے آنسو بہائے گئے۔ یعنی کہ 4 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے ایک مشورہ ہوا، مہاراشٹر والوں نے مشورہ کر کے آپ کو تاریخ دے دی، اور ماشاءاللہ آپ کے ذمہ داروں نے آپ کو جمع کر لیا،
اور آپ جڑ گئے. اللہ کی قسم یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہم کو اور آپ کو یہاں جمع کرنے کے لیے آنسوؤں کے دریا بہائے گئے ہیں. ہمیں اس کا علم نہیں ہے ہم کو اور آپ کو یہاں جمع کرنے کے لیے کتنی مائیں بیوہ ہوئی اور کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، کتنوں کی گودیں اجڑی ہیں، کتنے سہاگ اجڑے ہیں، کتنے گھروں میں فاقے آئے ہیں اور کتنے جنازے اٹھے ہیں ہم کو اور آپ کو یہاں جمع کرنے کی نسبت پر. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ اس نسبت کی قدردانی پر دے گا کیا ملے گا کیا. ہاں کل قیامت میں جن سواریوں پر تم سوار ہو کر آئے ہو نا اجتماع گاہ میں، میرے بزرگوں یقین مانی وہ سواریاں بھی کل قیامت میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ترازو کا وزن بنائے گا. جن گاڑیوں میں، جن ٹرکوں میں، جن بسوں میں بیٹھ کر آپ آئے ہو نا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان گاڑیوں کو عمل نامے کے ترازو کا وزن بنائے گا، نیکیوں کے ترازو کا یہ وزن بنے گی. جب صحابہ کے گھوڑوں کی ریت گوبر، ان کے گھوڑوں کے ناک کا میل عمل نامے کے ترازو کا وزن بن سکتا ہے تو پھر ہماری سواریاں کیوں نہیں بن سکتی. اور بڑی اونچے مقصد کو لے کر یہ مجمع یہاں آیا ہے. ہر ایک جانتا ہے یہاں کوئی ہمارا ستکار اور کوئی سواگتم ہونے والا نہیں ہے، کوئی اپنے کو ویلکم کرنے والا نہیں ہے. سب کو پتا ہے وہ دور دراز چل کر پنڈال پر کھانے کے زون پر جا کر نمبر لگا کر لائن لگا کر کھانا پڑے گا. آرام کرنے کے لیے کوئی گدے اور قالین نہیں بچھے ہوئے یہاں پر، مٹی میں چٹائی میں اس کو رات گزارنی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس نسبت کی قدردانی پر کہ دین کی نسبت پر اس نے گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، گھر کے راحت اور آرام کو اس نے قربان کیا ہے. اور مقصد اللہ کا دین میری اپنی زندگی میں اپنی پوری حقیقت کے ساتھ کیسے زندہ ہو جائے. کہ اللہ زندگی گناہوں میں گزر گئی مولا، نہ میں نے آؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا، نہ رات دیکھا، نہ دن دیکھا. اے اللہ میں نے اتنے گناہ کر ڈالے ہیں کہ وہ گناہ میرے زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ خالی اس کو پر کر دے. اے اللہ میں تو آپ کی پاک زمین پر قدم رکھنے کی بھی لائق نہیں ہے مولا، میں تو زمین میں دھسا دیے جانے کے قابل بن چکا. کہ اللہ میرے کو تو معاف کر دے. ایک معافی کی امید لے کر یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے. کہ اللہ زندگی گناہوں میں گزر گئی، نافرمانیوں میں گزر گئی، حکماتوں میں گزر گئی مولا، جان بوجھ کر ہم نے تیری نافرمانی کی ہے. اے اللہ ہم تو کر کے گناہ بھول گئے، لیکن کوئی چیز آپ کے یہاں ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ مولا بس معاف کر دے. ایک امید لے کر یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے کہ اللہ زندگی کو پردہ کھلا دے، کہ ہماری کوئی سانس تیری نافرمانی کے بغیر نہیں نکلتی. کہ اللہ آپ کا دین پوری حقیقت کے ساتھ میری زندگی میں زندہ ہو جائے. اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کلون اور سٹانہ اور اگتپوری اور ناسلگاؤں اور منمار اور یولا اور مالیگاؤں اور نانگاؤں میں آباد نہیں ہے، ناسک اور دیورالی اور بھگور میں آباد نہیں ہے. اللہ یہ تیرے نبی کی امت تو ساری دنیا میں بسی ہوئی ہے. اس کی زندگی میں تیرا دین کیسے زندہ ہو جائے. یہ بھٹکی ہوئی امت کیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ جائے، دعوت پر آ جائے، دعوت کی محنت پر آ جائے. اس مقصد کو لے کر عالم میں چلنا پھرنے پر، جان مال کے لگانے پر، جھوکنے پر اللہ تعالیٰ مالیگاؤں والوں، ناسک والوں دے گا کہ ہم کو اور آپ کو ملے گا کیا ہم کو اور آپ کو اس نقل و حرکت پر، دین کی محنت پر، دین کو زندہ کرنے پر. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر اس کام کے نفع کو، اس دین کی محنت کے نفع کو، دین پر چلنے کے نفع کو اللہ رب العزت دنیا میں ظاہر فرما دے، آپ یقین مانو خوشی کے مارے آدمی کی موت واقع ہو جائے گی. پھٹ جائے گا اس کا کلیجہ، سینہ پھٹ جائے گا اس کا خوشی کی وجہ سے. ایسی بات نہیں کہ غم میں اور ڈپریشن میں اور ٹینشن کے میں ہی آدمی مرتا ہے، نہیں، خوشی میں بھی آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے. جس طرح سے بڑا بھاری صدمہ، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، آدمی برداشت نہیں کر پاتا ہے. صدمے میں آدمی کوما میں آئی سی یو میں چلا جاتا ہے. لوگ پوچھتے کیا ہوا اس کو، یہ تو ہمارے کڈوائی روڈ کا اسلام پورے کا پہلوان آدمی تھا، مارا کیسا، یہ آئی سی یو میں کیسے پہنچا، یہ ہوا کیا اس کو. یہ تو ایکسرسائز کرتا تھا، فٹنس کلب جاتا تھا، جم جاتا تھا، جم، یہ کیسے مارا، اس کو کیسے اٹیک آیا، یہ کیسے آئی سی یو میں پہنچا.
لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں صدمہ لے لیا. بولے اس نے صدمہ ٹینشن میں گیا. بولے اللہ نے اس کو کیا کمی کی ہے؟ مدینہ مرکز بیجاپور. جس طرح سے بڑا بھاری صدمہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا. صدمے میں یہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے, کوما میں چلا جاتا ہے. اب یہ میاں بیوی ان کا چوری دامن کا ساتھ ہوتا ہے. پتہ نہیں 20, 30, 40, 50, 70 سال سے بوڑھا بوڑھی میاں بیوی ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اگر بیوی کا انتقال ہو جائے نا تو شوہر اس کا صدمہ لے لیتا ہے, یار میری بڈھی چلی گئی, گھر والی میری چلی گئی. اس لیے کہ آج کل کے اولاد تو بیٹے تو ماں باپ کو گھاس نہیں ڈالتے, ماں باپ کو پوچھتے نہیں. جب اولاد نہیں پوچھتے, بیٹے نہیں پوچھتے, تو بہویں وہ تو پرائی ہے نا, وہ کائے کو پوچھے گی. یہی اس کی اپنی جیون ساتھی تھی, اس کی زندگی کی دکھ سکھ کی ساتھی, اس کی گھر والی. اگر یہ انتقال کر جائے شوہر اس کا صدمہ لے لیتا ہے. وہ فکر کرتی تھی اجی کیا ہوا, تم کو کھانا نہیں چل رہا, میں دیکھ رہی پوری رات تم کروٹ بدل رہے تھے, 2 3 مرتبہ تو تم واش روم گئے, باتھ روم گئے, تم استنجا کی تھی, کیا ہو گیا تم کو؟ میں دیکھ رہی کئی دن سے تم کو کھانا بھی نہیں چل رہا. آدھی روٹی پہ بولتے بس میرے کو نہیں کھایا جا رہا, میں تم کو لے کے چلتی ہوں, چلو دوا خانے میں. 15 دن سے بیٹے کو بول رہی, چل بولے ابا کو لے کے جا, وہ تو کچھ جھانکتا نہیں, ہاں آؤں گا آتا کر رہا ہے اور آتا تو نہیں. چلو بولے میں تم کو چلتی ادھر کھڈوائی روڈ پر, بولے وہاں اچھا ایم ڈی اسپیشل ڈاکٹر ہے, میں لے کر چلوں گی. بولے اپن آٹو رکشا میں جائیں گے. بولے اے اللہ, وہ پوچھنے والی چلی گئی نا. یہ شوہر اپنی گھر والی کو سوچ سوچ کر وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو یہ اللہ کی بندی صدمہ لے لیتی ہے کہ وہ بیٹے تو پوچھتے نہیں, جو میرا دھنی تھا, میرا سر کا تاج تھا, میرا ہسبینڈ, میرا شوہر, وہی چلا گیا, اب میرے دنیا کس کام کی. وہی تو مجھے پوچھتا تھا نا, کیا ہوا رے, تیرا بی پی بڑھ گیا کیا, تیرے کو چکر کیوں آ رہی, کھانا کیوں نہیں چل رہا, تیرے کو نیند کیوں نہیں آ رہی. تو کہہ رہی ہے جی میرے کو چکر آ رہی, میرے کو اٹھے نہیں جا رہا, میرے ہاتھ پیر کانپ رہے. وہ بولتا تھا چل میں تیرے کو لے کے چلتا. اب وہ پوچھنے والا چلا گیا تو یہ گھر والی اپنے شوہر کے صدمے میں یہ بھی ختم ہو جاتی. یہ دنیا کا ضابطہ ہے. تو جس طرح سے بڑا بھاری صدمہ یہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا, ایسی بڑی خوشی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے بزرگوں, اللہ رب العزت نے اعمال کے بدلے کی جگہ وہ آخرت کو بنایا ہے. یہ دنیا کے دارالعمل کھیتی بونے کا زمانہ ہے. کام کرنے والوں کو, دین کی محنت کرنے والوں کو, دین پر جان مال چھوکنے والوں کو وہاں نوازے گا اللہ قیامت کے میدان میں. اور جب اللہ نوازنے پر آئے گے تو ایک ایک کو بلائے گا اپنی عدالت میں, آؤ میرے بندو, لاسلگار والے تم کیوں پیچھے رہ رہے ہو, یوڈا والے تم کیوں پیچھے رہ گئے, او کلون سٹانا والوں, عزت پوری والوں تم کیوں پیچھے, آؤ ہمارے دین کی نسبت پر ٹھوکریں کھائیے تم نہیں. تمہاری بیویاں بیوہ ہوئی, تمہارے بچے یتیم ہوئے, اتنے جنازے اٹھتے ہیں اللہ کے راستے میں. یہ بیچارہ دنیا کے ملکوں میں سفر کر رہا اور اس کو خبر آئی تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا, تمہارا باپ دنیا سے چلا گیا, تمہاری گھر والی دنیا سے چلے گئی, اور یہ افریقہ کے جنگلوں میں اللہ کے دین کی محنت کر رہا ہے. ہاں تو اللہ وہاں نوازے گا اس کو بلا بلا کر, اور ہمارے بندو جان تم نے لگائی, مال تم نے لگایا, جذبات تمہارے قربان ہوئے, یہ تمہارے گشت, یہ تمہارے تعلیم کے حلقے, یہ تمہارے گھر گھر کی ملاقاتیں, یہ ہمارے دین کی نسبت پر انور بیرون کے تمہارے اسفار جس میں تمہاری جان مال کا لگنا, آؤ چلو اب اس کا یہ بدلا, یہ بدلا, یہ بدلا. جب بزرگوں اللہ کل قیامت کے میدان میں اپنے عطایا کے دہانے, اپنے دین کے دروازے اور اپنی نعمتوں کی بارش برسانا شروع کر دے گا, یہ کام کرنے والا عملہ, یہ اللہ کا بندہ, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کل قیامت میں اس کی تمنا کرنے لگ جائے گی, او ہمارے داتا, او ہمارے مولا, او ہمارے پروردگار, اے اللہ تیری عزت کی قسم, ہماری پوری زندگی مولا, ہماری زندگی بھر کی گاڑے پسینے کی کمائی, ہماری رتی رتی ٹھکری ٹھکری کوڑی کوڑی پیسہ پیسہ, یہاں تک کہ اللہ ہمارے رہنے کا مکان, ہمارے پہننے کے کپڑے, اللہ ہماری ہر ایک ایک سانس جو تو نے ہمیں دنیا میں دے رکھی تھی, میرے مولا کاش دنیا کے اندر یہ تیرے دین کو زندہ کرنے پر زندگی ہماری لگ جاتی, کھپ جاتی, لٹ جاتی. او میرے مولا, میرے دادا, تیری عزت کی قسم, یہ میری آخرت کی بڑی زبردست گہری کمائی بنتی. میرے بزرگوں, اس کام کے کرنے والوں کو, دین پر چلنے والوں کو اور دین کی محنت کرنے والوں کو اس کی قدر و قیمت کا پتہ اس دن چلے گا جب عمل کا موقع میرے تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. اور دیکھو بزرگوں, اللہ کا ایک ضابطہ اور قانون ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ دنیا تو ہر کس و ناکس کو دیتا ہے, چور اچکے کو, پاپی کو, زانی کو, شرابی کو, یہاں تک کہ دہریاں. تو بھائی ناستک والوں,
नासिक वालों, इसको कहते हैं दहरिया। अरे नास्तिक, क्या मतलब नास्तिक का? वो अल्लाह का बंदा जो अल्लाह के वजूद का इनकार करता है। वो कहते दुनिया में लफ्ज़ अल्लाह, ये कौन और ये भगवान और खुदा कुछ नहीं है, ये सब दिल को बहलाने की बातें हैं। कोई दुनिया में रबोब नहीं है। ये जो दुनिया का निज़ाम है वो ऑटोमेटिक चल रहा है, इसका कोई चलाने वाला नहीं है। दहरिया जिसको कहते हैं। इतने बड़े पापी को भी बुजुर्गों अल्लाह एकड़ों में जमीन देता है, खेती देता है, गल्ला देता है, माल देता है, बढ़िया मकान, बढ़िया कपड़े, बढ़िया सवारी। वजह क्या इसकी है? इसकी वजह यही कि अल्लाह की निगाह में ये दुनिया बेहैसियत और बेवजन और बेकीमत अल्लाह सबको देता है। अपने मानने वालों को भी अल्लाह दुनिया देता है और अपने न मानने वालों को भी देता है। हाँ बुजुर्गों, अल्लाह दुनिया नमाजी को भी देता है और बेनमाजी को भी देता है। जो अल्लाह के दीन का काम करते हैं अल्लाह दुनिया उनको भी देता है। अच्छा मकान, अच्छे कपड़े, अच्छे खाने, अच्छे सवारियां, और जो दीन और दीन की मेहनत, दावत और दावत के तकादों से अपना दामन बचाता है। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मैं सोचूंगा, मेरा इरादे में नाम लिखो, मेरे लिए दुआ करो। ये भी मालेगांव का इज्तिमा हो रहा है ना, बोले इज्तिमा से तो मेरी पक्की नियत है मैं जाऊंगा। ओ अल्लाह, 10 साल हो गए, नाम लिख तो लिखा देता है, लेकिन ऐन निकलने के वक्त में पीछे हट जाता है। आप कुर्बान जाए, इसके बावजूद भी वो अल्लाह उसका दाना पानी बंद नहीं करता। अरे बोलिए तो वो है, इसकी तश्कील करो तो करंट मारता है, हाथ तकने नहीं था, बात नहीं सुनता हमारे मुनादी की आवाज लगती है। अब ये मालेगांव पूरे मस्जिदों का शहर है, चारों तरफ गली कुचों में मस्जिद है, और हमारा मुनादी इसको बुलाता है। ए बाबा, महान शक्ति अल्लाह की शक्ति है। सबसे बड़ी ताकत किसकी है? अल्लाह की ताकत है। अल्लाह अकबर का क्या माना? अल्लाह इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े, अल्लाह के बड़ाई की कोई हद नहीं। हम उसके मुकाबले में इतने छोटे, हमारे छोटा होने की कोई हद नहीं। 5 वक्त इसको मुनादी बुलाता है अल्लाह का मौसिन। ए बाबा आजा, उसके दरबार में अपने 360 जोड़ों का सदका कर अपने माथे को झुका उस रब के सामने। आओ, देख सारे कोटेशन यहाँ से पास होते, सारे खैर के आने का रास्ता मस्जिद है, और अल्लाह के अजाब और पकड़ का आने का रास्ता भी मस्जिद है। आजा उसके दरबार में, हैया अल फलाह, कामयाबी की तरफ आ, नमाज की तरफ आ। लेकिन ये कान नहीं धरता, बात नहीं सुनता, उस निदा पर अल्लाह के दरबार में अपनी पेशानी को नहीं झुकाता। कुर्बान जाए मेरे बुजुर्गों, उस खाली के कायनात पे इसके बावजूद भी अल्लाह उसका दाना पानी बंद नहीं करता। ये कोई अल्लाह का ज़ाब्ता और कानून नहीं है। अरे बोले इसकी तश्कील करो तो करंट मारता है, ये हाथ तकने नहीं देता, बात नहीं सुनता है हमारी। क्या किया जाए? बोले मेरे फरिश्तों एक काम करो, इसने वो जो नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, महानगर पालिका जिसको बल्दिया कहते हैं, इसमें अंदर इसने टेंडर दाखिल किया है मालेगांव वाले। अब ये जगह जगह पर रास्तों के काम चल रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे और ब्रिज बन रहे, पुल, अंडरग्राउंड ब्रिज, ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर। अब वो जो हुकूमत उसका टेंडर निकालती है ना, बल्दिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो एक टेंडर हुकूमत का करोड़ों रुपयों का होता है। बोले ये मालेगांव वाले ने टेंडर खरीदा है। बोले मेरे फरिश्तों, हम तो किसी हाल में इस मालेगांव वाले का टेंडर पास नहीं होने देंगे, उसमें रुकावट हर तरह पैदा करें। ये मालेगांव बाईपास पर चौपुरी पर एक फार्म हाउस बनाना चाहता है। बोलता मालेगांव तो बहुत कंजेस्टेड हो गया, रहने की जगह नहीं, सांस लेने की जगह नहीं। बोले आबादी बढ़ गई, बोले मैं फार्म हाउस बनाऊंगा, बोले बाईपास पर चौपुरी पर, बोले हाँ बम्बई आगरा रोड पर 20 गुंठे लिया है। बोले मैंने, उसमें स्विमिंग होगी, फार्म हाउस होगा, उसके अंदर ग्रेनाइट मार्बल का बंगला बनाऊंगा। बोले मैं, बोले मेरे फरिश्तों, हम तो किसी हाल में उस बाईपास का उसका बंगला बनने नहीं देंगे, क्योंकि ये तो हमारी बात सुनता ही नहीं। बोले हम क्या इसका काम करें? ये कोई ज़ाब्ता और कानून नहीं है बुजुर्गों। अल्लाह का अल्लाह दुनिया सबको देता है, अपने मुती, अपने फरमा बरदार, अपने बरगुज़ीदा बंदों को भी देता है अल्लाह दुनिया, और बागी पापी नाफरमानों को भी देता है। और फिर इसकी वजह क्या है बुजुर्गों? इसकी वजह ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह में दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। ये दुनिया बेहैसियत है, बेवजन है, बेकीमत है। रिवायतों में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर इस दुनिया की कीमत अल्लाह की निगाह में मच्छर के पर के बराबर भी होती, मेरे बुजुर्गों, वो अल्लाह आज के ज़माने के ये बेदीन को, पापी को, नाफरमान को, दहरिये को, बेनमाजी को एक घूंट भी पानी तक का न देता। क्योंकि पानी तो अल्लाह की आम नेमत है, मामूली नेमत है। लेकिन आप यकीन मानिए, वो अल्लाह अपने उस नाफरमान बंदे पर पानी की सबीरे, पानी के कतरे और पानी की थेम और पानी की बूंदों को तक का हराम कर देता।
کیا مطلب بزرگوں مالکہ والوں، وہ اللہ اس کو پانی کے قطرے قطرے کو ترساتا، وہ اللہ اس کو پانی کے قطرے قطرے کو تڑپاتا، لیکن کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی، اس لیے اللہ سب کو دیتا ہے۔ اور کتنی ہمارے مولانا تھے یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پوٹ بھروں، کتنی پیٹ بھر کے اس کو خود نہیں پتا میں مالکاؤں کا کتنا بڑا دھنی اور کتنا بڑا مالدار ہوں، کتنی جان بنے گی، کتنی پراپرٹی ہے میرے پاس میں، کہاں کہاں میں نے پراپرٹی نکل کے رکھی ہے، اس کی لاگت کتنی ہے، بینکوں میں میرے اکاؤنٹ میں، گھر والے کے اکاؤنٹ میں اور بچے کے اکاؤنٹ میں کتنا ہے، اور پھر کیش گھر میں کتنا پڑا ہوا، وہ خود نہیں جانتا میں ناسک مالکاؤں کا کتنا بڑا دھنی اور کتنا بڑا مالدار ہوں۔ اور وجہ اس کی کہ اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اللہ سب کو دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی۔ اللہ دنیا نیکوکاروں کو بھی دیتا ہے اور بھٹکوں کو بھی دیتا ہے، اپنے مطیع اور فرما بردار اور برگزیدہ بندوں کو بھی دیتا ہے اللہ دنیا، اور باقی پاپی نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ یہ تو ہر کس و ناکس کو مل جاتی ہے، لیکن میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایک بات یہ ہمارا بیٹھا ہوا مجمع اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ وہ اللہ دنیا تو ہر کس و ناکس کو دے دیتا ہے، لیکن وہ اللہ اپنا دین ہر ایرے گہرے نتو پھیرے کو نہیں دیتا۔ وہ اللہ اپنا دین ہر اینی پرسن کو، ہر کس و ناکس کو نہیں دیتا۔ اور جس طرح سے اللہ ہر ایک کو اپنا دین نہیں دیتا، ایسے ہی اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام بھی نہیں لیتا۔ کیا سمجھتے ہیں یہ تمہارا مالیگاؤں، کلون، سٹانا، لاسل گاؤں، اگت پوری، یولا، منمار نہیں، نانگاؤں نہیں میرے بزرگوں، چوپلی نہیں، عالم بھرا ہوا ہے، ساری دنیا بھری ہوئی صلاحیت مندوں سے، ایک سے ایک چودھری ملے گا تم کو دنیا میں، ایک سے ایک جوادری، ایک سے ایک بھارتی، ایک سے ایک تیسمار خان، ملک والے، مال والے، عہدے والے، کرسی والے، علم اور ہنر والے، استعداد و صلاحیت والے۔ کیا مالیگاؤں والوں دنیا میں صلاحیت مندوں کی کمی ہے؟ کیا ٹال پڑا کیا؟ ایک سے ایک ملے گے تم کو صلاحیت مند، ایک سے ایک بولنے والے دنیا کے اندر، ایک سے بڑھ کر ایک۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں، یہ دین اور دین کی محنت، یہ دعوت اور دعوت کی محنت، یہ اللہ رب العزت کی چنندہ نعمت ہے، سلیکٹڈ نعمت ہے اللہ کی، جو نہ یہ اللہ ہر ایک کو دیتا ہے اور نہ یہ اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ اس لیے میں نے جو بات شروع کی نا آپ سے یہ عرض کیا کہ یہ بڑا سعادت مند مجمع جو اللہ اس کے رسول کی نسبت پر آیا ہے، یہ وہ دولت ہے جو ہر ایک کو نہیں ملا کرتی۔ تو جس طرح اللہ ہر ایک کو اپنا دین نہیں دیتا، اسے اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام بھی نہیں لیتا۔ اور یہ ہماری آپ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ حدیث ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت اپنے جس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جب اللہ اپنے عطایا کے دہانے، اپنے دین کے دروازے اپنے بندوں پر کھولنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو دین کی فراست عطا فرماتا ہے، دین کو شعور عطا فرماتا ہے، وہ اللہ دین کی فہم اس کو مرحمت فرماتے۔ کیا مطلب بزرگوں؟ وہ اللہ اس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ اس لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور اللہ فرما رہے میرے بندو تم ہماری نعمت کی قدر کرو گے، ہم اپنی نعمت میں اضافہ کریں گے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ نعمت میں اضافے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ دین پر چلنے والوں کو دین پر استقامت دے گا۔ ہاں، کیسے حالات، کیسے فتنے، کیسی ناگواریاں کیوں نہ آئے، یہ حالات سے متاثر ہو کر دین کو کبھی نہیں چھوڑے گا، حالات سے متاثر ہو کر احکامات کا جنازہ نہیں نکالے گا، حالات سے متاثر ہو کر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ یہ اللہ قدردانی پر دیتا ہے، اس کو استقامت ملتی ہے، اور یہ استقامت ہزار کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کہ جس دن دین کی قدردان کا جنازہ اٹھے گا، میرے بزرگ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ اپنے ایمان کو بچا کر ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائے گا، ایمان کی حالت میں اس کا جنازہ اٹھے گا۔ عظمت اور قدردانی بڑی چیز ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اتنی بڑی ہم نے تم کو نعمت دی ہے، اور اگر تم اس نعمت کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، اللہ فرما رہے او ہمارے بندو ہماری عزت کی قسم، ہم نعمتوں کے دینے والے، نعمتوں کو واپس لینا، نعمتوں کو چھیننا بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیوں میرے بزرگوں؟ جس اللہ نے آنکھ میں بینائی رکھی ہے، دیکھنے کی طاقت رکھی ہے، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت رکھی ہے، پیروں میں چلنے کی طاقت رکھی ہے، وہ اللہ اس طاقت کو چھین کر اندھا، لنگڑا، لولا، اپاہج بنانا بھی تو جانتا ہے۔ میرے بزرگوں رات کو سوئے تھے، لکھوں بچے تھے، صبح اٹھے تو ٹکڑوں کے محتاج، جماعت گئی ایک ملک کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک والوں کو دنیاوی نعمتوں سے نوازا تھا، بڑے بڑے مال، بڑے بڑے شاپنگ پلازا، بڑے بڑے بزنس سینٹر ان کے زیر نگرانی چلتے تھے، بیٹھ کر گھنٹوں کے اندر سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ڈالروں کی ہیرا پھیری کرتے تھے، ان کے کاروبار تھے، لاکھوں کروڑوں کا ٹرن اوور روزانہ کا۔ اب جمع جائے نا ملاقات کے لیے،
دعوت دینے کے لیے ان کے چہرے کی رنگت بدل جائے، پیشانی پر بل آ جائے. دیکھتے نہیں ہاں 4 آنے کے پان کو چونا لگا رہا ہوتا ہے، جماعت جائے نا ہاں ہاں میرے کو بولو 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 کیا کان پر کتھا لگا رہا، سپاری لگا رہا، تمباکو ڈال رہا اس میں، لیکن دکان چھوڑ کر اپنی ٹپری چھوڑ کر باہر نکلنے کو بات سننے کو تیار نہیں. یعنی اس کو اپنی دکان عزیز ہے، اللہ کا دین عزیز نہیں ہے. اس کے دلوں میں اپنے مشاغل کی تو قیمت ہے، اللہ کے دین کی کوئی ویلیو نہیں. اب جائے نا ان کی شاپنگ پلازا میں جماعت تو چہرے کی رنگت بدل جائے، پیشانی پر بل آ جائے، جیسے ان کو ناگواری ہو رہی کہ کیوں آ رہے تم ہمارے بزنس سینٹر پر، دیکھتے نہیں ہماری لاکھوں کروڑوں کی میٹنگ چل رہی ہے. اور یہ آگے السلام علیکم، جماعت آئیے بولے ملنا چاہتی ہے. کبھی تو اتنی ضرورت کہ ملا جی ایک تمہارے کلمہ نماز سے کیا ہوتا ہے بولے مالے تو تالے. ان کے ملک کی جو کرنسی تھی، رنگٹ تھی، ڈالر تھی، پاؤنڈ تھا، جو بھی ہو وہ دکھاتے اس کے بنڈل. کیا بولے ساری دنیا میں پیسے کی بھاشا چلتی ہے اور تم ایک ہو بولے لکیر کے فقیر، اونٹوں کے زمانے کی باتیں کرتے ہو راکٹ کے زمانے میں. اب میرے بزرگوں ایسی بات تو ہے نہیں کہ جماعتیں کسی کی بات کا جواب نہیں دے سکتے، ہم جواب ایسی بات نہیں. لیکن ہمارے بڑوں کی تو ہدایت ہے بھائی، ہمارے یہاں کسی چیز کی وضاحت نہیں، ہمارا وضاحت ہمارا کام ہے. ہماری وضاحت کیا ہے؟ کام پیش کرو امت کو. ہاں یہ وضاحت ہے ہمارے. اس کو ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے بولے کسی کو کتے نے کاٹا تو کتے کو کاٹتا کہ بولے اس نے میرے کو کاٹا میں بھی اس کو کاٹوں گا، بولے لاؤ اس کو پکڑ کے. ہمارے یہاں تو وضاحت کا ہمارے یہاں تو کام ہے. اب جماعت سنی انسنی کر کے آگے بڑھ جاتی، اب کیا ان کو جواب دیں. ہاں اور وہ اللہ اللہ ہے میرے بزرگوں. دیکھو اس نے اچھے اچھے کے نشے اتارے ہیں اور وہ اللہ اچھے اچھے کے نشے اتارنا جانتا ہے. یہ سب وی آئی پی تھی، ہاں قوم عاد، قوم شعیب، قوم لوط، قوم سبا، یہ فرعون، یہ قارون، یہ حامان، سب مہارتی لوگ تھے. یہ سب بڑے بڑے لوگ تھے، ملک ان کے پاس، مال ان کے پاس، عہدے ان کے پاس، کرسی ان کے پاس. بڑے بزنس مین قومیں آئی ہے دنیا میں. قوم شعیب لاکھوں کروڑوں کے ہیرا پھیری کرتی تھی. وہ آج کس چیز کے مارکیٹ کے اندر کیا ریٹ ہوگا وہ ریٹ خود طے کرتی تھی. قوم عاد ایسی زبردست اللہ نے ان کو طاقت دی تھی، پتھر پر فائٹ مار دینا. ہاں میرے بزرگ کو مارے گا وہ پتھر کو بھوگا بنا دیتے تھے، ریزا چورا چورا ہو جاتا تھا پتھر. آج میں اور آپ پتھر تو جانے دو، سادی سمپل دیوار مٹی ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، رات کو آپ نے کھڑی کری ہے اور کچی دیوار ہے، ذرا فائٹ مار کے دیکھو دالٹے کے بھاؤ کا پتہ چلے گا. وہ دیوار کیا ٹوٹیں گے میرے تمہارا پورا ہاتھ فریکچر ہو جائے گا، ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی. لیکن وہ قوم اگر فائٹ مارتے تو اس کو بھوگا کر دیتی تھی. مدینہ مرکز بیجاپور. بڑے بڑے پہاڑوں کو ناخنوں کے ذریعے سے اکھیڑتی تھی اور اس میں اپنے رو ہاؤس بناتی تھی. آج کا بیچارہ آرکیٹیکٹ، انجینئر، ڈیزائنر، کانٹریکٹر، یہ اللہ کے بندے کو 10 بائی 10 کا وہ بنانا ہونا، 4 ستونوں کے بغیر چھت قائم نہیں کر سکتا. وہ اگر یہ اس طرح سے کھڑے ستون نہیں لیا تو وہ پلر کے اندر جو ہے نا رنگ آڑے ستون لے گا، اس کے بغیر چھت قائم ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ قوم آج اتنی زبردست ٹیکنالوجی کی ماہر تھی، بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر رو ہاؤس بناتی تھی اور دور دور تک کہیں وہاں پر ایک ستون کا، پلر کا، کھمبے کا نام و نشان نہیں تھا. اور ہمارے واٹر پروف تو فیل ہو جاتے، گارنٹی دیتے کہ بھائی یہ بہت پکا مضبوط کام ہے بولے RCC کا، اور 6 مہینے کے اندر سلیب لیک ہونا شروع ہو جاتا پکڑا بولے. اور وہ اللہ اکبر پرندہ دم نہیں مار سکتا تھا. ناخنوں کے ذریعے سے پہاڑوں کو اکھیڑ کے اس میں ڈیزائننگ کرتے تھے ناخن سے. تم کو چاہیے نا میرر پالش مانگتا بولے اپنے کچھ، وہ ماربل کے اندر چہرہ نظر آنے مانگتا ہے. یہ جو ہے نا ناخنوں کے ذریعے سے پتھروں کے اندر میرر پالش کرتے تھے، پتھر میں چہرہ نظر آتا تھا. پھر اس میں بیل بوٹے بنانے ہو تو تم کیا کرتے ہو، چھنی ہتھوڑی ڈرل مشین کا سہارا لیتے ہو نا. وہاں کوئی چھنی اور کوئی ہتھوڑی نہیں، کوئی ڈرل مشین نہیں. ہاں ناخنوں کے ذریعے سے پہاڑ کے اندر نقش و نگار بنانا پتھر کے اندر. ہاں اتنے پہنچے ہوئے. اور ان کے قد و قامت 20 فٹ کی ہائٹ. فولادی سین 200 سال کی عمر میں تو ان کا بچہ جوان ہوتا تھا. 200 سال کی عمر میں باریک کو ہوتا تھا بچہ 200 سال کی عمر میں. 800 1000 سال ایک کی عمر. مضبوط فولادی سینے. چلتے چلتے جیسے کہ ہم کسی کے کندھے پر مالیگاؤں والوں ہاتھ ڈالتے نا، ایسے وہ چلتے چلتے اس کو مضبوط درخت ہے.
कई सौ साल पुराना है, और दरख्त जितना पुराना होता है उतना मजबूत होता है। ये हाथ रखते थे उस पर और इसको जरा सा फोल्ड करके टेढ़ा करके झटका मारते, वो पूरा का पूरा दरख्त जड़ समेत उखड़ जाता, उसको किनारे लगा देते, इतने पहुंच। लेकिन जब इंसान के पास सलाहियतें तो हो, लेकिन वो सलाहियतों के मालिक को नहीं पहचानता, फिर ये चीजें आदमी का दिमागी तवाजुन खराब कर देती। हाँ, फिर वो नहीं बोलता, उसका माल बोलता है, उसकी वर्दी बोलती है, उसका ओहदा बोलता है, उसकी कुर्सी बोलती है। ये हाल इन कौमों का हुआ है। ये बड़ा बोल गई, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, नहनु अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हम तो सुपर पावर है, हमारी जैसी ताकत किसके पास है। देखो मेरे बुजुर्गों, आदमी बेशक बड़ा निवाला खा ले लेकिन कभी बड़ी बात ना करे, अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह कहता है बंदे बड़ा तो मैं हूँ, अलकिब्रु रिदाई, बड़ाई मेरी चादर है, मेरी जात के लिए मखसूस है ये, और अगर तू बड़ा बोलेगा, मेरी इज्जत की कदम तो बड़ा बनने का चक्कर चलाएगा, मैं तेरे को जलील करके छोड़ूंगा। ये कौम बड़ा बोल गई। अल्लाह ने इनको समझाने के लिए अपने नुमाइंदे भेजे। आए नुमाइंदे, नबी अलैहिस्सलाम क्या लेकर आए? दावत। अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह कैसी कुदरत के मालिक, अल्लाह कैसी ताकत वाले, सबसे बड़ी कुव्वत अल्लाह की कुव्वत, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की ताकत है। और कहा देखो सुन लो, अल्लाह की कुव्वत और ताकत के मुकाबले में दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत वो अंडे के छिलके और मकड़ी के झाले की भी हैसियत नहीं रखती। वो अल्लाह इतनी बड़ी कुदरत और ताकत का मालिक है। उनको अल्लाह की कुदरत समझाई, लेकिन दिमाग तो खराब हो गए थे ना। हाँ, जब दिलो दिमाग पर अंधेपन की पट्टी पड़ जाती है ना, तो आदमी को अल्लाह, रसूल, कुरान, शरीयत, दीन समझ में नहीं आता। यह हादिस इनका हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर इन पर अपना अजाब मुसल्लत किया, पकड़ का हाथ बढ़ाया। तो बहुत भारी भरकम थे ना, तो अल्लाह को तो इनको आसमान से बिजली गिराकर या जमीन को फाड़ कर उसमें दफन धसा दिया जाना चाहिए था। बड़े बड़े पत्थर वो अल्लाह बरसाता, नहीं मेरे बुजुर्गों, वो अल्लाह अल्लाह है। उसने इन पर हवा का आजाब भेजा। फरिश्तों को हुक्म दिया, हवा की मिकदार को बढ़ाओ। फरिश्ते पूछा, ए बारी ताला किचनी, वो ऊंट, उसके नाक पे नकेल, और नकेल का सुराख उतनी मिकदार का नहीं, सुई, और वो सुई का जो नाका होता है ना, सुराख उतनी मिकदार भरा, और रोजाना की मिकदार के मुकाबले। अब जो हवा चली ना बुजुर्गों, तो उनके तलवों के नीचे से उनको उठाती थी और जोर से ऊपर लेकर जाती थी, और आपस में इतनी जोर में इनको टकराती थी। इनके आंखें अलग, इनके हाथ अलग, इनके पैर अलग, इनके भेजे अलग, और देखते देखते सारे मैदान के अंदर लाशों का ढेर बिछ गया। अल्लाह ने सारा नशा उतार दिया इनका। कारून अकड़त रहता, बहुत मानता इसके पास। बड़े बड़े पहलवान थक जाते थे इसके गोडाउन की चाबियों को उठाते उठाते। इतना अल्लाह ने इसको दिया था, लेकिन ये अपने वक्त के नबी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हसद करता था, और मूसा अलैहिस्सलाम तबलीग करते। ज़कात का हुक्म आया, उसको कहा, ए बाबा, अल्लाह के नाम पे निकाल, अल्लाह के बंदों को उसका हक अदा कर। तो उसको ये बात नागवार गुजरी, और उसने एक चाल चली, ये बदकार औरत को इस पर आमादा किया कि भरी मजलिस पर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जिना की तोहमत लगाए। हाँ, अव्वल तो इसने हीरे हवाले किए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ज़कात का इसको हुक्म दिया, तो इसने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मूसा, कितनी ज़कात अदा करनी है? तो हजरत मूसा ने हिसाब करके बतलाया। अब ये बैठा हिसाब करने के लिए, और उसने ख्याल किया, वो अगर मैं ज़कात अदा करूंगा 2 साल की इतनी, 5 साल की इतनी, 10 साल की इतनी, तो अगर इस तरह से मैं ज़कात देता रहा तो एक वक्त ये आएगा, भीख का प्याला लेकर मेरे को तो किडवाई चौक में खड़े रहना पड़ेगा। तो इसने चाल चली। देखो बुजुर्गों, दीन में अकल नहीं चलती, दीन में इताअत चलती है। अकल चलाओगे तो गुमराह हो जाओगे। जहां पर आदमी की अकल की हद खत्म हो जाती है, वहां से ईमान की हद शुरू होती है। अल्लाह कह रहा, हम सूद से तो माल घटाते हैं, और सदके से, ज़कात से और खैरात से तो माल बढ़ता है। सूद से घटता है माल, सूदी कारोबार से घटता है, कारोबार में सूद लगाने से घटता है माल। अब इसको अकल से कैसे समझोगे? इसने कैलकुलेशन किया और कहा कि मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। अब ये बात उसको नागवार गुजरी। उसने सारे चौधरियों को जमा किया, अपने कारून नहीं जितने थे ना, गुरु घंटाल, सबको जमा किया और कहा, देखो ये मूसा आए,
انہوں نے یہ کہا نماز کے لیے کہا شراب مت پیو، زنا مت کرو، سود مت کھاؤ، چوری مت کرو، کسی کی عزت کا کھلواڑ مت کرو. تم سب اس موسیٰ کی بات کو قبول کرتے ہیں. اب تمہیں پتہ ہے موسیٰ زکوٰۃ کے نام سے تمہارا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا بھائی تمہیں ہمارے مائی باپ ہو، تمہیں کچھ شکل راستہ نکالو. سارے چودھریوں نے کہا قارون سے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اور یہ بدبخت نے یہ چال چلی، انتہائی فاحشہ بدکار عورت کو اس پر اس نے آمادہ کیا کہ تجھے بڑی مجلس میں سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگا لی. عورت پہلے سے بدکار تھی، اس کو لالچ دی، وہ تیار ہو گئی. ادھر اس نے حضرت موسیٰ کو بلایا، کہا اے موسیٰ یہ تم تبلیغ کرتے ہو، دعوت دیتے ہو گھر گھر جا کر، اس سینٹر میں اس سینٹر میں اس حلقے میں، وقت بھی زیادہ جاتا ہے، محنت بھی تم کو زیادہ کرنی پڑتی ہے. کام کرتے اپن سارے شہر کو جمع کر لیتے ہیں اور ایک ہی وقت میں اچھا خاصا اجتماع ہو جائے گا. جو کچھ اللہ کے احکامات ارشادات فرمودات وہ تم سناؤ بنی اسرائیل کو. حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ایک وقت میں میری بات اس طرح سے. اس نے سب کو جمع کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو ارشادات اللہ کے فرمودات ہیں وہ بنی اسرائیل کو سنائیں. حضرت موسیٰ نے سنانا شروع کیا. اللہ اس کا حکم دیتا ہے اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، حرام نہ کماؤ، کسی کا ناحق قتل نہ کرو، زنا نہ کرو. اور پھر اس کی سزا بتلائی، شراب پیے تو یہ سزا، زنا ہو تو یہ سزا. تو موسیٰ زنا کی سزا کیا ہے؟ کہ اس کو سنسار کرو، پتھروں سے مار مار کر ختم کر دو. کہ موسیٰ اگر آپ زنا کرتے تو کیا آپ کی بھی یہی سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہا ہاں اگر میں زنا کروں تو میری بھی یہی سزا ہے. بس کیا تھا، اس نے تو عورت کو تیار کیا تھا. وہ آگے بڑھ کے کہنے لگی کیا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، میرے پیٹ کا بچہ تو تم سے ہے، یعنی تم نے زنا کیا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام تو بڑے جلالی تھے. اس نے بڑی مسجد میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی. حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ کی بندی پھر ایک مرتبہ تو دوبارہ قسم کھا اور یہ کہے کہ میں نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے. اب جیسے اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو رعب دیکھا، دبدبا دیکھا، وہ گھبرا گئی، کانپنے لگی اور کہنے لگی اے موسیٰ جب تم قسم ہی دے رہے ہو تو میں بھی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم نے مجھ سے کوئی زنا نہیں کیا. یہ فرعون نے میرے کو، یہ قارون نے میرے کو کام پہ لگایا کہ میں آپ پر بھری مجلس پر زنا کی تہمت لگاؤں. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ اس تہمت میں بری، آپ نے کوئی زنا نہیں کیا. بس کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر پڑے. اللہ نے کہا او موسیٰ رونے کی کیا بات ہے، اٹھائیے سر اٹھائیے، کیوں رو رہے ہو، رونے کی کیا بات ہے؟ کہ ہم نے تم کو زمین پر تابع دے دیا، قبضہ دے دیا، جو حکم تم زمین کو دو گے زمین تمہارے حکموں کو پورا کرے گی. حضرت موسیٰ نے روتے ہوئے سر اٹھایا اور زمین سے کہا زمین تو قارون کو پکڑ لے. بس کیا تھا، زمین نے قارون کو اس کے پیروں کے تلووں کے بل پکڑ لیا. اب کہاں اٹھ رہا اس کا پیر، چپک گیا. اب یہ چلا رہا موسیٰ بچا لو، موسیٰ بچا لو. موسیٰ علیہ السلام تو فل ٹینشن میں تھا، اس کو اور پکڑ، اس کو اور پکڑ. اب کیا تھا، زمین پھٹی، زمین پھٹنا شروع ہو گئی اور اس نے اس کو نگلنا شروع کیا یہاں تک کہ پنڈلیوں تک اور پھر یہ گھٹنوں تک اور پھر یہ کمر تک. یہ چیختا تھا، چلاتا تھا موسیٰ بچا لو، موسیٰ بچا لو، موسیٰ بچا لو. اور موسیٰ علیہ السلام اس کو اور پکڑ. تو صرف زمین نے اس کو نہیں نگلا، اس کا جتنا ساز و سامان تھا اللہ تعالیٰ نے اس ساز و سامان کے ساتھ، اس کے سارے اس کے گوڈاؤن اور اس کے خزانوں کے ساتھ اس کو زمین کے اندر دھسا دیا اور یوں اس کا سارا نشہ اتر گیا. قوم سبا باغات والی قوم تھی. ہاں یہ راسل گاؤں والوں کے پاس میں کیا باغیچے ہوں گے، بہت پیاز ہوں گی تھوڑی بہت ان کے پاس. ہاں میرے بزرگوں، اور کیا ہے، لیکن وہاں اللہ اکبر 500 700 کلومیٹر کا ایک ان کا باغ، فارم ہاؤس. اور ان کے باغات کی قرآن نے تعریف کی، جنتان یہ یمین و شمال کا قوم سبا کے باغات کو، کہ دنیا میں اللہ نے ان کو جنت دے رکھی تھی. ایسے ان کے فارم ہاؤس، ایسے باغات. 500 کلومیٹر آدمی سفر کرتا، اس اللہ کے بندے کو ذرہ برابر سفر کی تھکان محسوس نہیں ہوتی تھی. وہ جگہ جگہ بہترین، وہ ان کا فارم ہاؤس، ان کی کھیتیاں پھلوں سے بھری ہوئی، عمدہ قسم کے بہترین قسم کے پھل، شاندار خوشبودار پھول اور نہروں کا، چشموں کا بہنے والا صاف شفاف ٹھنڈا اور میٹھا پانی اللہ نے ان کو فراہم کیا.
یہ جنت ان کے لیے. آدمی خالی پھلوں کا ٹوکرا لے کر اندر داخل ہو جاتا, اس اللہ کے بندوں کو پھل تھوکنے کی, اس کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں, چلتے چلتے خود ہی اوپر سے پھٹ پھٹ ٹپکنے شروع ہو جاتے اور اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا. یہ نعمت اللہ کی. اللہ نے ان کے پاس اپنے نمائندے کو بھیجا, نبی علیہ السلام آئے اور کہا یہ نعمت اللہ نے دی, اس پر شکر ادا کرو اللہ کا. نعمت کیسا شکر؟ یہ سب ہماری ٹیکنالوجی ہے, دیکھتے نہیں ہم نے یہ دھرن بنا کے رکھا ہے. تم نے بنایا گرنا ندی کے اوپر ایک دھرن, سوکھا ہے 24 برس کے 12 مہینے سوکھا ہی رہتا ہوں. اور وہاں انہوں نے ایسا دھرن بنایا تھا, اللہ اکبر, ڈیم دھرن, ہاں, کہ ہمارے 700-800 کلومیٹر 1000 کلومیٹر کے اس باغ کے کون سے درخت کو کس وقت میں کتنی کوانٹٹی کے اندر مقدار میں پانی پہنچانا ہے, اس کے لیے انہوں نے انجینئر ایسے تیار کر رکھے تھے کہ پورا ان کا فارم ہاؤس یکساں تھا. ایسا نہیں کہ اس درخت کو پانی زیادہ ملنے کی وجہ سے یہاں کیچڑ ہو گیا اور بازو کے درخت کو پانی نہیں ملا تو وہ سوکھ گیا, ایسا کہیں بھی نہیں. اتنے پہنچے ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ تم کو اللہ نے نعمت دی ہے, اس کا شکر ادا کرو. کہا کیسا شکر؟ یہ تو ہماری اپنی عقل, ہم نے یہ ڈیم بنا رکھا ہے, 10-20 سال اگر پانی نہ بھی برسے آسمان سے ہمارے ان باغات کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ ان کے بڑے بولتے ہیں. اور ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ آدمی بڑا نوا رکھا ہے لیکن بڑی بات نہ کرے. اللہ نے اس پر ان کی پکڑ کی. کیسی پکڑ آئی؟ معمولی مخلوق چوہا اللہ نے ان کے دھرن پر, ان کے ڈیم پر مسلط کیا اس کو, اور وہ چوہے نے جو دھرن ان کا کھریدنا شروع کیا, ڈیم ان کا, او اللہ ایسا پھٹا وہ, اور وہ 1500 کلومیٹر کا جو ان کا فارم ہاؤس تھا وہ کہاں کھپا, کہاں برباد اور تباہ ہوا, اور وہ کہاں ہلاک ہوئی آج تک پتہ نہیں چلا. اور اس عذاب والی جگہ کی آج تک یہ نحوستیں, چند کانٹے دار کڑوی بیریوں کے درخت کے علاوہ کوئی چیز اس ملک میں وہاں پیدا ہی نہیں ہوتی. باوجود اتنی ٹیکنالوجی ہائی ہونے کے, تو یہ وہ اللہ ہے, اس نے اچھے کے نشے اتارے ہیں, اور وہ اللہ اچھے کے نشے اتارنا جانتا ہے. تو بات چل رہی تھی, جماعت جائے نا اس ملک کے اندر تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جائے, بات نہیں سنی اور ہلکی نگاہ سے دیکھے جماعت کو, یعنی کیسی تبلیغ, کون سے اللہ میں نے سکھائے, گھر چھوڑ کر جاؤ, بیوی چھوڑ کر آتے, یہ بچے چھوڑ کر آتے, بولے لاکھوں روپے خرچ کرتے, بولے ان کا دماغ تو ٹھکانے ہے نا. اس قسم کی بولے, اس قسم کی باتیں. اب جماعت سنی کر کے آگے بڑھ جائے. اللہ کا کرنا ہوا ایسا, راتوں رات اس ملک کی حکومت کا تختہ پلٹا, پوری حکومت بدل گئی راتوں رات, ایک ہی رات میں. اور صرف حکومت سے نہیں بلکہ بزرگوں, ان کی پوری کرنسی بدل گئی. نوٹ بندی جس کو کہتے ہیں, پوری کرنسی بدل گئی. نوٹ بندی تو ہمارے یہاں بھی ہوئی تھی, ارے ہوئی کہ نہیں ہوئی, لیکن ہماری حکومت نے کیا کیا, ہم کو موقع دیا, بابا جس کے پاس بھی پرانی نوٹ ہے وہ لا کر جمع کرو, ہمارے پاس ہم کو نئی نوٹ دیں گے. اور دیا اس نے, ارے بھائی دی کہ نہیں دی, لیکن وہاں اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی. اگر کوئی ہوشیاری کرنا چاہتا ہے, منی ایکسچینج, اپن پیسے چینج کرے گی جا کر, تو اس کے سامنے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آتی, اس کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑتا. نتیجہ یہ ہوا میرے بزرگوں, جو رات کو بڑے بڑے مال اور شاپنگ پلازا اور بزنس سینٹر کے مالک تھے, جو رات کو لاکھوں پتی کروڑوں پتی تھے, صبح اٹھے تو ٹکڑوں کے محتاج, چائے اور ناشتے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے. پھر حکومت نے اسی دن سیم ڈے ایک دوسرا قانون بنایا کہ تمہارے سارے بزنس کے جو پرمٹ ہے وہ کینسل ہے, یعنی اب تم مارکیٹ میں دھندا نہیں کر سکتے, کوئی چیز بیچ نہیں سکتے. سارے مارکیٹ پہ چھائے ہوئے تھے وہ, کہا تمہارے سارے بزنس پرمٹ کینسل. پھر اسی سیم ڈے تیسرا قانون آیا, تم نان سٹیزن ہو, یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں, ہم نے تم کو یہاں پر سکونت دی رہنے کے لیے, پرمیشن پرمٹ ہم نے تم کو دیا یہاں پر, ریسیڈنس پرمٹ, وہ کینسل. میرے بزرگوں, لاکھوں پتی, کروڑوں پتی, کروڑوں کی کاریں تھیں ان کے پاس, وہاں کروڑوں کے بنگلے تھے. 24 گھنٹے کے اندر ننگے ہو کے ان کو ملک سے باہر نکلنا پڑا. ارے وہ اللہ اللہ ہے, یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہے نا اللہ کے دین کے کام میں, تو دینے والا چھیننا بھی جانتا ہے. آدمی اترائے نہیں, عقل اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ نے دین دیا, اس کی قدر کر لو, اللہ دین قدر دانوں کو دیتا ہے.
اور قدردانی کیا ہے؟ دین پر اپنی ضرورت سے بچ کر آؤ. ہم مالیگاؤں ناسک والے اللہ کے دین کے محتاج ہیں. اللہ کا دین ہم ناسک مالیگاؤں والوں کا محتاج نہیں ہے. ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے اللہ کے دین کی. اللہ کو دین کو ہماری آپ کی ضرورت نہیں. یہ تو وہ میدان ہے جو اس میدان میں چلے گا اس کی اپنی ذات کا نفع ہوگا اور آدمی اعراض کرے گا, جان بچائے گا, جی چھڑائے گا. اللہ فرما رہا ہے میری عزت کی قسم میرے بندو, ہم تم سے دین کو چھین کر دوسروں کے حوالے کر دیں گے اور تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. مدینہ مرکز نئی قوم کو لائیں گے ہم اس میدان میں اور ان کے دلوں میں ہدایت کا نور اتاریں گے. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ کہہ رہا تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میں نئی قوم کو لاؤں گا اس میدان کے اندر, ہدایت کا نور ان کے دلوں میں اتاروں گا. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. کام نہیں کرو گے, دین پر نہیں آؤ گے, مقصد پر نہیں آؤ گے, ہم تمہارا پھر وہ حشر کریں گے. ہم دوسروں کو لائیں گے تمہاری جگہ اور تم کو گھر بٹھا دیں گے اور تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ دین دیتا ہے بندے کی طلب پر, اور ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا یہ مجمع اللہ کا دین کا طالب بن کر آوے, اس لیے کہ اللہ طالب کو کبھی محروم نہیں کرتا اور وہ اللہ بے طلبوں سے کبھی اپنے دین کا کام نہیں دیتا. کتنی اونچی شخصیت ہے ابو طالب کی. کون ہے ابو طالب؟ کیا مانا ابو طالب کا؟ طلب کرنے والے کا باپ ابو طالب. اور کون ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے. اور بزرگوں چچا کا جو درجہ ہوتا ہے نا, مقام ہے, وہ باپ کے برابر سرابر کا ہوتا ہے. باپ کی وفات ہو جائے, باپ انتقال کر جائے تو اب یہ چچا باپ کے درجے میں آ جاتے ہیں. اور سرکار مدینہ کے چچا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے. اور ایسے چچا ہے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے خدمت کی, آپ کو کھلایا پلایا, ضرورتوں کو پورا کیا, آپ کے کام کاج میں آپ کا ساتھ دیا, آپ کا ہاتھ بٹایا. اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کی حالت میں دنیا میں بھیجا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ محترمہ مائی آمینہ کے پیٹ میں تھے. اس وقت آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. آپ کے دادا عبد المطلب یہ آگے بڑے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کروں گا, لیکن دادا بھی بہت جلد اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یہ چچا ابو طالب آگے بڑھے کہ میں اپنے بھتیجے کو سنبھالوں گا, پرورش کروں گا. بہت خدمت کی دل و جان سے, اور پھر بڑی باروب شخصیت تھی. سارے مکے کے مارکیٹ میں ان کی چھاپ تھی, ان کی چلتی تھی. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ابو طالب ہوتے مکے میں کسی مائی کے لال کی, کیا مجال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے. اور اگر ابو طالب کی غیر موجودگی کا کوئی فائدہ اٹھاتا, اللہ کے نبی کو اکیلا دیکھ کر ڈراتا, دھمکاتا, ڈانٹ ڈپٹ کرتا, یہ کہ برا بھلا کہتا, اور بعد میں ابو طالب کو اس کی بھنک لگ جاتی, او ہو کسی نے میرے بھتیجے کو ڈیشنگ کیے, ڈرایا ہے, دھمکایا ہے, ڈانٹ ڈپٹ کیے, برا بھلا کہا, یہ جا کر اس کو پکڑتی ہے ابو طالب اور کہتے کیا سمجھے تو نے میرے بھتیجے کو یتیم ہے؟ کا خبردار, آئندہ اگر آنکھ بھی اٹھائی تو اس کا انجام برا ہوگا. اور دوڑے دوڑے حضور کی خدمت میں آتے ہیں ابو طالب, اور اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو دیکھو گھبراؤ مت, تم ٹینشن نہ لو, تم فکر نہ کرو, سنو سنو سنو, میں تمہارا بدلہ لے کر آیا. اتنی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروایا ہے اماں جان مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, ابو طالب نے کروایا. اتنی خدمت, اندازہ لگاؤ نبی کی خدمت. لیکن میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, جس دین کو, جس دین کی دعوت کو, جس دین کی محنت کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے, اس دین کو ابو طالب نے قبول نہیں کیا, نہیں اس کی محنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا, نہیں اللہ کے نبی کا ہاتھ بڑھایا. یعنی جو دعوت اللہ کے نبی دنیا میں لے کر آئے تھے, نبی کی دعوت کیا تھی؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا, اور اللہ کیسے قدرت والے, اللہ کیسے کرتا دھرتا ہے, اللہ کیسے خالق ہے, اللہ کیسے مالک ہے, اللہ کیسے رازق ہے. یہ جو مخلوق کو خالق سے جوڑنے والی محنت تھی انبیاء علیہ السلام والی, نبیوں والی, اس محنت میں ابو طالب نے اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا, آپ کا ہاتھ نہیں بٹایا. ایسے تو دل و جان سے خدمت کی بزرگوں, لیکن مقصد میں پیچھے ہٹ گئے ابو طالب. جانتے ہو مالیگاؤں والوں, اس ساتھ نہ دینے کا نتیجہ کیا نکلا؟ نحوست کیا بنی ساتھ نہ دینے کی؟ اللہ کے نبی کا دین کے معاملے میں, دین کے کام میں ہاتھ نہ بٹانے کی نحوست کیا بنی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا. بے ایمانی کی حالت میں, کفر کی حالت میں جنازہ اٹھایا ابو طالب کا. یہ ساتھ نہ دینے کی نحوست ہے.
آج مالیگاؤں والوں ہم کہتے تبلیغ بہت اچھی، یہ مالیگاؤں 40 سال 50 سال پیچھے جاؤ کیا حال تھا، مسلمان پہچانا نہیں جاتا تھا. یہ ہمارا پورا علاقہ پونا، ستارہ، کرار، سانگلی، کولہاپور، شولاپور، میرے بزرگوں ایسے نام تھے مسلمان کے، گنپت بھائی، دھونڈو بھائی، بھونڈو بھائی، راجو بھائی، پھتو بھائی، ایسے نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. پہچانا نہیں جاتا تھا مسلمان. ہم اقرار کرتے کہ واقعی تبلیغ نے، دعوت نے انقلاب پیدا کیا، زندگیاں بدل گئی، لاکھوں کروڑوں بے نمازی نمازی بن گئے. نہ جانے کتنے شرابیوں نے شراب سے توبہ کی، کتنے حرام کمائی کمانے والوں نے کام میں تبلیغ میں لگ کر انہوں نے حرام سے توبہ کی، کتنے گھرانوں کے اندر دین زندہ ہوا، کتنے قلبوں کی راج گانے والیاں، میرے بزرگوں جو قلبوں میں زینت بنتی تھی اسکرین کے اوپر، ان کی زندگیوں میں پردہ زندہ ہو گیا. کتنی ماؤں کے اندر عفت اور پاک دامنی آئی، پردہ آیا، حیا آئی، شرم آئی، کتنی زندگی اجڑنے سے بچ گئی دعوت کی برکت سے، تبلیغ کی برکت سے. کھنڈر مسجدوں کو اللہ نے کام کی برکت سے آباد کیا، علاقے میں مفسر محدث امام تیار ہوئے دعوت و تبلیغ کی برکت سے. مکاتب کا جال بچھا، مدارس کا جال بچھا، کام کی برکت سے. ہم اقرار کرتے، اعتراف کرتے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کی زندگی بدلی ہے تبلیغ نے. اب اگر کوئی ہم سے کہے کہ جب آپ کو اس بات کی مانیتا ہے، آپ اقرار کرتے کہ واقعی کام بہت اچھا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا، لوگوں کی زندگیاں پلٹا کھائی، بے نمازی نمازی بنے، کتنے اللہ کے بندے جن پر زکوٰۃ واجب تھی، فرض تھی، لیکن یہ ڈکار نہیں دیتے تھے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے. کام میں لگنے کے بعد لوگوں نے 30 سال کی کروڑوں کی مالیت زکوٰۃ میں جو بنتی تھی ان کی، وہ انہوں نے ادا کیا. ہمیں اس کا اقرار ہے کہ واقعی کیسے ایسے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. ہم اقرار کرتے ہیں. اب ان سے کہو پھر بھائی آپ کا بھی تو وقت لگنا چاہیے نا، آپ کے چلے کا کیا، آپ کے 4 مہینے کا کیا، آپ کا مقامی اعمال کا کیا، آپ کے 2.5 گھنٹے اور گشت کا کیا. یہ سارے دعوت کے تو اعمال ہیں نا بزرگوں، جو اعمال نبوت ہے، اعمال ولایت ہے، اعمال ہدایت ہے، اعمال تربیت ہے، اعمال تزکیہ، یہ دعوت کے اعمال. اور یہ جتنے اعمال ہیں سب آپ کو سیرت سے ملیں گے، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ملیں گے، صحابہ کی زندگی سے ملیں گے، حضور کے طرز عمل سے ملیں گے. یہ سارے دعوت کے اعمال، یہ مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم، یہ گشت، یہ لوگوں کے دروازے دروازے جا کر ان کی کڑوی کثیر سن کر ان کو دعوت دینا، یہ مسجد کی آبادی والا عمل، یہ سب آپ کو سیرت سے ملے گا. ہاں ان کی کوئی تبلیغ کی اپنے گھر کی چلائی ہوئی تحریک تھوڑی ہے. ہاں ایک ایک چیز آپ کو قرآن اور حدیث سے ملے گی، صحابہ کی زندگیوں سے ملے گی، ایک ایک چیز آپ کو دعوت کی. ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. اب پوچھو بھائی کیا ہوا پھر مالیگاؤں والوں، تمہاری جماعتیں کم کیوں نکلی، کم کیوں بنی، پھر آپ کا کیا چلے 4 مہینے کا. آدمی سب کو جاتا ہے بھائی ہم تو دنیا دار آدمی، پوری رات ہم کو روم سے فرصت نہیں ملتی، پتہ نہیں آدھی رات کو بھاگنا پڑتا، روم پاور کیوں بند ہو گیا، کرنٹ کیوں گول ہو گیا. یہاں ہماری مارکیٹ ہے، ہماری مصروفیات، ہمارے بزنس، ہماری تجارت ہے، ہماری ملازمت ہے. گھر جاؤ تو گھر کے مسائل، گھر کا ٹینشن، باہر آئے تو باہر، یہاں سر کھجانے کی فرصت نہیں. اور آپ ہم سے چلے اور 4 مہینے کی بات کرتے ہو. مالیگاؤں والوں پھر تو کہ ہمارے اس بول کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ اللہ کا دین اور دین کا کام بیکار لوگوں کے کرنے کا کام ہے، جس کو باہر نہ بچہ، نہ جاب، نہ فیکٹری، نہ روم، نہ تجارت، نہ ملازمت، نہ کھیتی، نہ باغات، وہ اللہ کے دین کا کام کرے. ایک بات سمجھ لے، جب تک ہمارے تمہارے دلوں میں اللہ کے دین کی اہمیت، عظمت، عقیدت، محبت اور اللہ نے جس کو جو کچھ بھی دے رکھا ہو، جب تک وہ اللہ کے دین کی نسبت پر لگ نہیں جاتا، بے وزن و بے قیمت بن نہیں جاتا، آپ یقین مانیں وہ اللہ کبھی اس کو اس میدان میں چلنے نہیں دے گا. پھر وہ دین سے نہیں ہٹے گا، دین اس کو ہٹائے گا، وہ دین کو نہیں چھوڑے گا، دین اس کو چھوڑ دے گا. اللہ مستغنی ہے، اللہ غیرت والا ہے، اللہ بے نیاز ہے. ہم کو اس کی ضرورت ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں. جب یہ خود دین سے بیزاری کا اظہار کرے گا، اللہ اس کو بائی پاس کر دے گا. اے بابا جب تیرے کو ہماری ضرورت نہیں تو ہم کو بھی تیری ضرورت نہیں، جا تو وہیں اچھا لگتا ہے، گھر کاروبار بال بچوں میں رہو. پھر کام کو اور دین کو ہم نہیں چھوڑیں گے، دین اور دعوت اور کام ہم کو چھوڑ دے گا. ہاں کتنی جگہ اللہ نے کہا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، ہمارے نبی شہید ہوئے، قتل ہوئے، آرے سے ان کو چیرا گیا، سولی پر لٹکایا گیا. ہاں ہر صدی کے اندر اللہ نے اپنے نمائندوں کی تکالیف کو تو گوارا کیا، لیکن اللہ نے کسی صدی میں دین کا مٹنا گوارا نہیں کیا. بہت گہری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
दंदानी मुबारक शहीद हुआ आपका, चेहरे अमर जख्मी हुआ, खून के फवारे जारी हो गए, और आप अपनी हथेली से उसको दबाना चाह रहे हैं कि मेरा खून जमीन पर ना गिरने पाए, लेकिन वो खून रुकता ही नहीं था। बेख्तियार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारका से ये निकल पड़ा, वो कौम कैसे हिदायत पाएगी, वो कौम कैसे हिदायत पाएंगे जो अपने नबी का खून बहा के नबी को जख्मी करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, ओ हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको शिकायत की इजाजत नहीं है, आपको क्या पता कौन हिदायत पाएगा और कौन गुमराह होगा, आप तो अपना काम करते हैं। हम किस चक्कर में मेरे मुझको, अल्लाह मुस्तगनी है, अल्लाह बेनियाज है, हमको उसकी जरूरत है, उसको हमारी जरूरत नहीं है। आदमी तारीफ बनकर आए, इसलिए कि अल्लाह तारीफ को महरूम नहीं छोड़ता और बेतरफ से अल्लाह अपने दीन का काम नहीं देता। हजरत मौलाना यूसुफ साहब नव्वरअल्लाहु मरकज़हू अच्छी मिसाल देकर फरमाते थे, हजरत फरमाते थे समंदर कितना बड़ा होता है। हाँ मालिक वालों, है क्या तुम्हारे यहाँ समंदर है? नहीं है, देखा तो होगा ना, तुम्हारे ताल्लुकात कारोबार सब बंबई से जाते हो कि नहीं, बंबई सूरत वहां भी है समंदर, अहमदाबाद में भी है, तुम्हारे नहीं है? अरे देखा तो होगा ना, इतने बेचारे सीधे साधे लगते, कुछ बोल रहे ही नहीं, देखा नहीं देखा कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा। दुनिया के अंदर 25% जमीन है तो 75% समंदर है। दुनिया में 25% जमीन और 75% समंदर। 4 आने मखलूक अल्लाह ने जमीन पर पैदा किए, 12 आने मखलूक अल्लाह ने समंदर में पैदा किए। जमीन को सिर्फ 4 आने मखलूक है, 25%। लेकिन समंदर की शान ये है, सारी मखलूकात को निभाता है, लेकर चलता है। और अजीब बात, ये सारी दुनिया की गंदगी समंदर में मुंतकिल होती है, सारी दुनिया की गंदगी समंदर में मुंतकिल होती है। दुनिया का एक मुल्क है इंडोनेशिया, 16,000 आइलैंड्स है उसमें। कितने? 16,000 जजीरे, 16,000 आइलैंड्स। जितने भी आइलैंड्स है सबके टॉयलेट, सबके बैतुल खला वो समंदर पर बने हुए हैं। सारा फुजला, सारी गंदगी वो समंदर में मुंतकिल होती है। लेकिन सुभान तेरी कुदरत, न समंदर सड़ता है, न उसमें बदबू आती है, न उसका रंग बदलता है, वो चूंकि तो रहता है समंदर साफ सुथरा। और बेशुमार मखलूकात उसमें पलती है, सबको निभाता है, लेकर चलता है। लेकिन हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अब उसी समंदर में जब कोई जानवर या कोई मछली मर जाती है, समंदर उस मुर्दार मछली को, उस मुर्दार जानवर को कबूल नहीं करता, अपने अंदर बाकी नहीं रखता, उसको वो निकाल कर फेंकने की तैयारी में होता है। अब चाहे वो मरने वाला जानवर, मरने वाली मछली दुनिया के गहरे से गहरे समंदर में क्यों ना मरी, बात दुनिया के बड़े गहरे समंदर है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, कैरेबियन ओशियन, ये दुनिया के गहरे समंदर जाने जाते हैं, कई हजार फीट के गहरे होते हैं। अब वहां क्यों ना मरी हो, समंदर इसको पकड़ के ऊपर लेकर आता है, और जब वो ऊपर आ गई तो समंदर उसको पलट देता है। समंदर में जितनी मुर्दा मछली आपको देखने को मिलेगी वैसे उल्टी मिलेगी, समंदर उसको पलट दिया। अब उसको बाहर निकालना है। अब कैसे निकालेगा बाहर? वो सतह समंदर, साहिल समंदर, जिसको बीच कहते हैं, किनारा, चौपाटी, वो तो कई हजार फीट की दूरी पर है, और ये तो बीच समंदर में इसको उसने ऊपर लेकर आया है। हाँ, नीचे से ऊपर लेकर आता है समंदर, और मुर्दा टनों मनों की चाहे क्यों ना हो, उसको ऊपर लेकर आया। अब उसको बाहर निकालना है तो समंदर क्या करता है? तुमको जैसे तुम्हारी जामे मस्जिद में, तुम्हारे गुरबैत में नमाज जनाजा पढ़ाना हो, तुम क्या करते हो? लोग कतार के अंदर, लोग आमने सामने खड़े हो जाते, दूर तक सफ लगाकर, लाइन लगाकर, खुद नहीं चलते, खुद आगे नहीं बढ़ते, अपने हाथ और कंधों के सारे जनाजे को आगे बढ़ाते, ऊपर ही ऊपर से जनाजा पास होता है, आप जगह पे खड़े होते और हाथ और कंधों के, ऐसे ही होता है ना, जनाजा आगे बढ़ता जाता है। ऐसे ये समंदर मुर्दा मछली को कंधा देता है। कैसे? उसकी लाटें चलती है, एक लहर, फिर उसके पीछे दूसरी आती है लाट, मौज पानी की, फिर ऐसे तीसरी एक आती है, फिर चौथी लहर, फिर पांचवी, और उसको धीरे 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 किनारे लेकर जाती है। और जब वो मुर्दा मछली किनारे पहुंच जाती है तो ऐसे पीछे से पानी की मौज आती है, लहर, और तेजी के साथ उस मुर्दा मछली को बाहर फेंक देती है, और वो पानी की लाट दोबारा समंदर में मुंतकिल हो जाती है। हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, उस मुर्दा मछली को जिसको समंदर ने बाहर फेंका है, उसका ये हशर बनता है, उसको कुत्ते भी नहीं खाते, कौवे भी नहीं खाते, वो मछली गलचल कर मिट्टी का ढेर बन जाती है। हजरत फरमाते थे, दावत का वसी समंदर, दीन का वसी समंदर अपने अंदर मुर्दार बेफिक्रे को नहीं रखता, उसको निकाल कर बाहर फेंक देता। ए बाबा, जब तेरे को हमारी और हमारे दीन की जरूरत है तो हमको भी तेरी जरूरत नहीं, चाह तो अपने घर कारोबार वहीं अच्छा लगता है।
مدینہ مرکز اس لیے آپ سے آگے کیا کہ دین کو ہم نہیں چھوڑیں گے، دین ہم کو چھوڑ دے گا. ہاں دین کی محنت ہم کو نہیں چھوڑے گا. ہاں دین کی محنت کو ہم نہیں چھوڑیں گے، دین کی محنت دعوت ہم کو چھوڑ دے گی. اللہ مستغنی ہے، اللہ بے نیاز ہے میرے بزرگ. یہ ابو طالب اجلی قربت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی نسبت ہے، رشتہ داری ہے، رات دن کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تھا. اندر بے چلبی تھی، اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا، دعوت کے کام میں تعاون نہیں کیا، ہاتھ نہیں بٹایا. یہ وہی ساتھ نہ دینے کی نوزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا. بیماری کی حالت میں اور کفر کی حالت میں جنازہ اٹھا ابو طالب کا. یہ نوزت ہے ساتھ نہ دینے کی. ان کے انتقال سے پہلے ابو طالب کے مکے کے چند چودھری سردار ذمہ دار قسم کے لوگ آئے اور آ کر انہوں نے ابو طالب سے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے بھتیجے کو منع کرو، سمجھاؤ. یہ کیا اس نے تبلیغ چلا رکھی ہے، اس سے انتشار ہو رہا ہے، پھوٹ پڑ رہی ہے باپ بیٹے میں، بیوی شوہر میں، بھائی بھائی میں، علاقے میں، برادری میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں. کیسی پھوٹ کہ بھئی ہمارے تو 360 اور تمہارا ایک. یہ کہتے لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. یہ کیسے؟ وہ ہمارے سب کی نفی کر رہے ہیں، وہ 360 کی. ان کو منع کرو، یہ بند کر دو تبلیغ. ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا. آپ آئے. چچا جان کیسے یاد کیا؟ کیسے یاد کیا؟ ابو طالب کہنے لگے بھتیجے یہ مکے کے چودھری ہے، سردار ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، یہ آئے اور تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. چچا جان ان چودھریوں کو مجھ سے کیا لینا دینا، مجھ سے کیا کام ہے ان کو؟ ابو طالب کہنے لگے بھتیجے جگہ سنو تو صحیح کیا بولتے ہیں. اب ان چودھریوں نے کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تم نے تبلیغ کا کام شروع کیا نا، یہ ہمارے یہاں پر بہت انتشار ہو رہا ہے، اس سے باپ بیٹے میں، بیوی شوہر میں پھوٹ پڑ رہی ہے، تم اس کو بند کرو. کہا کیا چاہیے، کتنا مال چاہیے تم کو؟ کہا مکے کا سارا مال لا کر تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے. سب سے بڑے مکے کے دھنی، سب سے بڑے مکے کے مالدار اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی کہلاؤں گے. تمہاری ٹکر کا، تمہاری برابری کا دوسرا مکے میں کوئی مالدار نہیں ہوگا. اتنا مال ہم تم کو دے کر کے تمہاری تبلیغ بند کرو، یہ دعوت دینا بند کرو. پھر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو بڑا بننے کا شوق ہے، کرسی چاہیے آپ کو، چودھراہٹ چاہیے، چلو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. سارے قبائل کے سردار مل کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم سب مل کر آپ کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنی سرداری چھوڑ دیں گے، تم کو اپنا سردار مانیں گے. اور جتنے قبائل عرب ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے پر آپ کی حکومت ہوگی اور آپ کے حکموں کا پتہ بھی حرکت نہیں کرے گا، لیکن تمہاری تبلیغ تم بند کرو. پھر آگے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا ارادہ نکاح کرنے کا ہے، آپ کو کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے، آپ اشارہ کر دو. مکے میں جتنی حسینائیں اور جمیلائیں ہیں ہم ان تمام کو اکٹھی کر کے جمع کر کے آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنوں سے چاہو اتنوں سے تم نکاح کرو، لیکن تمہاری تبلیغ بند کرو. پھر آخر میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی سن لیجئے. پہلے تو لالچ دی، پھر کیا کہا آپ یہ بھی سن لیجئے اگر آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی جنات کا اثر ہے، سحر کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے، جو آپ یہ تبلیغ کرتے ہو نا، آپ ہم سے صاف کہہ دیں، ہم کسی اچھے عامل سے، کسی بڑے حکیم صاحب سے آپ کا علاج کرائیے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جواب دو، کیا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا چچا جان آپ ان چودھریوں سے کہہ دو یہ لا کر ایک ہاتھ میں میرے چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے، تب بھی چچا جان میں اس تبلیغ کے کام کو نہیں چھوڑ سکتا. کیا مطلب؟ جس طرح سے چاند اور سورج کا ہاتھ میں لا کر رکھ دینا یہ کیا ہے، ناممکن ہے. بالکل اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ کہ چچا جان یہ مکے والے چاہے جتنے میرے کو راحت پہنچائے، یہ چاہے جتنی میرے کو تکلیف پہنچائے، چچا جان میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، ان کو جو کرنا ہے وہ کر لیں. اس پر ابو طالب کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اپنا فیصلہ سنا ڈالا، جو تمہیں کہنا تھا تم نے تو کہہ ڈالا، اب میرا فیصلہ سنو میں کیا کہتا ہوں. ابو طالب کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تمہیں جو کرنا ہے وہ تم کرتے رہو، تمہیں جو بھی کرنا ہے نا، نہیں مانتے نا تم، جو کرنا ہے تم کرو، تم جو کرنا ہے وہ تم کرتے رہو، لیکن یہ صاف سن لو
میں تو تمہیں نہیں منع کروں گا، روکوں گا نہیں میں تم کو، لیکن تمہاری اس دعوت میں، تبلیغ میں تمہارا ساتھ میں نہیں دوں گا۔ کیوں؟ تمہارا ساتھ دینا یعنی سارے قبائل عرب سے دشمنی مول لینا، یہ کون کرے گا بابا؟ میں تمہارا ساتھ دوں گا تو سارا عرب تو میرا دشمن بن جائے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میرے بزرگوں، یہ وہی ساتھ نہ دینے کی نوست ہے، یہ وہی ساتھ نہ دینے کی نوست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا، بے ایمانی کی حالت میں، کفر کی حالت میں جنازہ اٹھا ابو طالب کا۔ یہ وہی نوست ہے، یہی ابو طالب بزرگوں آخر لاسٹ سٹیج پر ہے، جان نکلنی باقی ہے۔ اور یہی وہ ابو طالب بالکل مرنے کے قریب ہے، جان نکلنی باقی ہے۔ اور نکاح مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب کے چہرے پر پڑی۔ آپ کا نکاح پڑھنا تو آپ سمجھ گئے، او میرا چچا تو مر رہا ہے، جا رہا ہے میرا چچا، میرے چچا کی تو جان نکل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتے ہوئے چچا کو جھنجھوڑا، چچا جان چچا جان۔ چچا نے آنکھ کھولی، کہ کیا ہے؟ بڑے پیارے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے چچا، اے میرے پیارے چچا، صرف ایک مرتبہ چچا جان، میں جس کلمے کو لے کر آیا ہوں، میں جس کلمے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، جس کلمے کی چچا میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ بھی اس کلمے کو چپکے سے، خاموشی سے، کہا چچا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ایک مرتبہ میرے کان میں پڑھ کر سنا دو، بس آپ اتنا کرو، آگے سب میں سنبھال لوں، بس آپ اتنا کرو، جو بھی آگے ہے نا وہ سب میں دیکھ لوں گا، آپ صرف ایک مرتبہ کلمے کو میرے کان میں پڑھ کر سنا دو۔ چچا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ بھی اس لیے کہ میں اللہ کی عدالت میں وٹنس گواہ بنوں کہ اللہ میرے چچا نے تو کلمہ پڑھا ہے، میرے ان کانوں نے میرے چچا کا کلمہ سنا ہے، میں وٹنس ہوں، میں گواہ ہوں اس کا، میں نے سنا، میرے ان کانوں نے سنا میرے چچا کا کلمہ۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ ابو طالب ذرا نرم پڑ گئے، کہنے لگے بھتیجے تم اتنا اصرار کر رہے ہو نا، اب تو میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اس کلمے کو پڑھ ڈالوں، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک ہوگی، تمہارا کلیجہ، تمہارا دل خوش ہو جائے گا، میرا جی چاہ رہا ہے پڑھ ڈالوں میں اس کلمے کو۔ پھر فوراً کہا نہیں بھتیجے، اصل میں بات یہ ہے، یہ جو میرے خاندان کی عورتیں نا، مکہ کی عورتیں، قریش کی عورتیں، میرے کو بزدل کہے گی، ڈرپوک کہے گی، تانا دے گی میرے کو، کون؟ ابو طالب۔ ارے ایک نمبر کا ڈرپوک آدمی تھا وہ ابو طالب، جس نے موت کے ڈر سے، جس نے آگ کے خوف کی وجہ سے، جہنم کے ڈر کی وجہ سے اپنے باپ دادا کا پرانا دھرم چھوڑ کر بھتیجے کا نیا دین قبول کر دیا۔ ابو طالب بزدل تھا، ابو طالب ڈرپوک تھا، ابو طالب نے جو کلمہ پڑھا جہنم کے خوف کی وجہ سے پڑھا، موت کے ڈر کی وجہ سے پڑھا ہے۔ کہا میرے قریش، میرے خاندان کی عورتیں میرے کو تانا دے گی، قریش کی عورتیں میرے کو بزدل کہے گی، ڈرپوک کہے گی۔ ابو طالب کہنے لگے نہ بابا نہ، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ مرتے مرتے ابو طالب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صاحب سن لیجئے، آپ کے دین سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو اپنے پرانے باپ دادا کے دھرم پر مرتا ہوں۔ یہ کہا اور ابو طالب کی جان نکلی۔ اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی، آپ کے دل پر ایک چوٹ لگی، ہائے میں اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکا، میرا چچا اور نبی کا چچا اور جہنم کی آگ بنے، جہنم کا ایندھن بنے، میرا چچا اور جہنم۔ اب وہ جو زندگی میں احسانات کیے تھے نا ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب وہ سارے احسانات آپ کو یاد آنے لگے، آپ سے رہا نہیں گیا۔ اللہ کے نبی نے وہی چچا کی باڈی پر، چچا کی جنازے پر، چچا کی لاش پر کھڑے کھڑے فرمایا، او چچا جان، کل قیامت کے میدان میں میں اللہ کی عدالت میں آپ کی سفارش کروں گا، مانگوں گا میں اللہ کے یہاں پر آپ کو۔ میرے بزرگوں، مالیگاؤں والوں، زبان مبارکہ سے اتنا نکلنا تھا، سارا کائنات کا نظام حرکت میں آ گیا۔ قرآن پاک کی آیت اتری، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور یہ کہلوا بھیجا کہ جاؤ جبرائیل اور جا کر یہ کہہ دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی نبی کو ایمان والے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہم سے بے ایمان کی سفارش کرے، اب چاہے وہ مرنے والا بے ایمان نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے نبی کا چچا کیوں نہ ہو۔ سوچو تو صحیح، مالیگاؤں والوں، اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے ہم کو، آپ کو کتنی بڑی نعمت ہے یہ ایمان کی نعمت۔ دنیا میں اس کا بدل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے اس کا بدل؟ اس ایمان کے بغیر آدمی کی نجات ناممکن ہے، ایمان کے بغیر آدمی جنت میں جا نہیں سکتا اور ایمان کے بغیر جہنم سے نکل نہیں سکتا۔
جس طرح جنت کے داخلے کے لیے ایمان شرط ہے، ایسے جہنم سے چھٹکارے کے لیے بھی ایمان شرط ہے، اعمال کے قبولیت کے لیے بھی ایمان شرط ہے۔ آپ کیا سمجھتے مسلمان نیکی کے کام کرتا ہے؟ ارے بہت سے ہیں اللہ کے بندے بڑے بڑے پنیہ کے کام کرتے ہیں، لوگ بڑے بڑے ہاسپٹل بناتے ہیں، لاکھوں روپیوں کی دوائیں لوگوں میں مفت تقسیم کر دیتے ہیں، بڑے بڑے آپریشن لوگوں کے مفت، کیس پیپر کے بھی پیسے نہیں لیتے، شروع سے آخر تک پورا ٹریٹمنٹ فری میں۔ لوگ دھرم شالائیں بناتے ہیں، گرمی کے زمانے میں دیکھتے ہیں چوکوں پر، چوراہوں پر، بس اسٹینڈ پر، اسٹیشنوں پر لوگ مشنریوں کے ذریعے پانی کو ٹھنڈا کر کے لوگوں کو مفت پانی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ بھی نیکی ہے، پنیہ کا کام ہے، اچھی چیز ہے، لیکن چونکہ پاس میں ایمان نہیں ہے، اللہ ان کو ان کے اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں دے دے کر معاملے کو چکتا کر دے گا، رفع دفع کر دے گا۔ اور یہ مسلمان ایمان والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ اس کو دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ نقل و حرکت، یہ چلے 4 مہینے کی جماعت ہے، یہ ہمارے تمہارے چھوٹے بڑے اجتماعات، یہ مقامی اعمال، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت، یہ گھر اور مسجد کی تعلیم، یہ مسجد کی آبادی کی محنت، ان سب کا مقصد و نچوڑ و خلاصہ یہی ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے دیتے اپنی امت کو ایمان کی جس کسوٹی پر لا کر آپ نے کھڑا کیا اور پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ بھٹکی ہوئی امت، یہ بھولی ہوئی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس مقام پر آ جائے۔ وہ مقام کیا تھا میرے بزرگوں؟ نبی کے زمانے کا روم بچی اپنی آخرت کی فکر کے اندر گھلا جا رہا تھا۔ اے اللہ میرا آخرت میں کیا ہوگا، اے اللہ میرا قبر میں کیا ہوگا، اے اللہ جس دن تو مجھے اپنے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا اس دن میرا کیا بنے گا۔ میرے بزرگوں، اس وقت میں ہمارا اور آپ کا اور قیامت تک کے آنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اصل مسئلہ وہ 10x10 کے مکان کا نہیں ہے، تن چھپانے کے لیے کپڑوں کے جوڑوں کا نہیں ہے، سر ڈھانکنے کے لیے سلیب اور بنگلے کا نہیں ہے، بلکہ میرا اور آپ کا اور قیامت تک کے آنے والی امت کا اصل مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے، موت کا مسئلہ، نجات کا مسئلہ، سکرات کا مسئلہ، اللہ کی عدالت کی پیشی کا مسئلہ۔ میرے بزرگ اپنے کو کیا پتا دنیا سے یہ جانے والا کون کس حال میں جائے گا، کون جل کر مرے گا، کون ڈوب کر مرے گا، کون ایکسیڈنٹ کی موت مرے گا، کون دواخانوں میں ادھر رگڑتا ہوا دنیا سے جائے گا۔ مالکہ والو، ناصب والو، اپنے کو کیا پتا تسبیح ہاتھ سے پہلے چھوٹے گی، دم پہلے نکلے گا، اور گاڑی منہ سے نکلے گا اور دم چھوٹے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور سارا دار و مدار ہمارا اور آپ کا خاتمے پر انما الاعمال بالخواتیم، یہ ایمان کے ساتھ کیا اس کا بیڑا پار، اور اللہ نہ کرے کھاتے کماتے یہ چلا گیا بغیر ایمان کے بنائے، ایمان کے بغیر سیکھے اور بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا، صدیاں گزر جائے گی، بڑے سے بڑے نبی کی سفارش بھی اس کے حق میں کام نہیں آئے گی۔ یہ محنت اسی ایمان کے بنانے کی محنت ہے، اور صحابہ نے اس کو سیکھا کہ ہر نبی کے زمانے کا امتی اپنی آخرت کے فکر میں روتا ہوا دنیا سے گئے تھا، میرا آخرت میں کیا بنے گا، اور وہ رونے والے، دل ملانے والے، بل بلانے والے، اللہ اکبر، وہ صحابی جن کو دعوت کے راستے سے اللہ کے نبی نے تیار فرمایا، جن کے ایمان کی قسمیں کھائی جا سکتی ہو، جن کو عرش سے جن کے لیے سلام آ رہے اللہ کی طرف سے، جن سواریوں پر سوار ہو کر وہ اللہ کے راستے کا سفر کرتے تھے، میرے بزرگوں اللہ ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں عرش پر کھا رہا ہے، عرش سے ان کو سلام آ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا یہ ایسی جماعت ہے جو دعوت کے راستے سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی۔ اللہ ان کے بارے میں فرمایا رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے جوان مرد ہیں، ان کا بزنس، ان کا مال، ان کا شاپنگ سینٹر، ان کے بزنس میٹنگیں، ان کے کاروبار، ان کی فیکٹریاں، ان کی ملیں، ان کی کھیتیاں، ان کے باغات، ان کی تجارت کی منڈیاں، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کو ہم سے رابطہ کرنے میں رکاوٹ اور آڑ نہیں بنتے۔ آج یہی جو چیز ہے نا دنیا جو اللہ سے رابطہ قائم کرنے میں رکاوٹ اور آڑ بنتی ہے، اللہ نے ان کی نفی کر دی کہ یہ ایسی جماعت ہے، ان کی خرید و فروخت ان کو ہم سے ہماری یاد سے غفلت پہ نہیں ڈالتی۔ رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ نے کہا ان کی تعریف کی، اللہ نے جوان مرد ان کی مصروفیات، ان کی بیوی بچے، ان کی تجارت ان کو ہماری یاد سے غفلت بھی نہیں ڈالتی۔ کیوں نہیں ڈالتی؟ اللہ فرما رہے یہ نماز کے فاؤنڈیشن کو مضبوط کرنے والے ہیں، اس کی جڑوں کو، اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والے، اقامت الصلاۃ یہ نماز کے قائم کرنے والے، اور ہم نے جو بھی ان کو دیا ہے یہ اپنے مالوں کو ضرورت مندوں پر خرچ کرتے۔ کیا مطلب؟ یہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے، اور اللہ نے کہا یہ سب کیوں کرتے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور یہ سب اس لیے کرتے یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن ہم دلوں کو اور آخرت کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں گے، جس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگوں کی جماعت ہے۔
اولئک هم الراشدون، اللہ نے کہا رشد و ہدایت والے یہ صحابہ. کہیں اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، صحابہ کو کیا کہا اللہ نے؟ اولئک حزب اللہ. اللہ کہہ رہا یہ ہماری جماعت ہے، اولئک حزب اللہ. تو کہیں اللہ ایسا خوش ہوا، ایسے خوش ہوا اس جماعت سے، کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی اور یہ ہم سے راضی. ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی ہونے کی خوشخبریاں سنائی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، جنت کی ہونے کی خوشخبریاں سنائی. کبھی اللہ کے نبی فرماتے میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، اور ایسے تین انگلیاں کہتے ہیں جس طرح قریب قریب ایسے اس طرح جنت میں بھی ساتھ ہوگی. جنت کے ٹھیکیدار ہے، جنت کی خوشخبریاں مل چکی ہیں ان کو. لیکن ان سب کے باوجود بھی ان کے سامنے ان کے اپنی آخرت کی ایسی فکر. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نکاح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو بیٹیاں تھیں، ایک کا انتقال اور دوسری تھی. آپ نے فرمایا عثمان نے دنیا کی میری کفالت کی، اللہ آخرت کی اس کی ضرورتوں کو پورا فرما. عثمان نے دنیا میں میرا ساتھ دیا، اس کو اللہ آخرت میں اس کی ضرورتوں کو اپنے خیبی خزانے سے. آپ نے دعا کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. لیکن وہی عثمان غنی جن کو جنت کی خوشخبری اللہ کے نبی سے مل چکی ہے، پھر بھی مطمئن نہیں، اپنے آخرت کے معاملے میں قبر پر سے گزر ہو جاتا، ہچکیاں بن جاتی ہے، اتنا روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی، داڑھی سے آنسو ٹپکنے لگتے. لوگوں نے کہا گورنر صاحب، امیر المؤمنین، آپ جنت اور جہنم کو بھی تو سنتے ہیں، وہاں کے آگ کے انگاروں کی پٹائی، وہ مائے حمیم و غسلین، کہ اگر دنیا کے اندر کسی نے اپنی چاہتوں سے پیٹ بھرا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، سود اور جھوٹ اور رشوت اور دھوکہ اور غبن اور فراڈ، لوگوں کی زمینیں دبائی، لوگوں کی پراپرٹی ہڑپ کر دی، کورٹوں کے اندر لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے دائر کر کے اس نے اپنا پیٹ بھرا، کہ کل قیامت میں اللہ کا بندہ بھوکا ہوگا. جس نے دنیا میں چاہتوں سے اپنا پیٹ بھرا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا، نہ صحیح دیکھا نہ غلط دیکھا، کہ بھائی اس کو تو اپنا پیٹ بھرنا ہے، جس راستے سے بھی بھرے، کہ کورٹ میں جا کر جھوٹی گواہی دینے سے پیٹ بھرے، لوگوں کی پراپرٹی ہڑپ کرنے سے پیٹ بھرے، لوگوں کی زمینوں پر دبانے سے، قبضہ کرنے سے. ہاں آج اس سے لوگ بچھکتے نہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بارش اگر کسی کی زمین دبائی ہو نا کسی نے، کل قیامت میں اللہ ساتھ وہ زمین اور آسمان کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا. جو دیکھے گا سمجھے گا یار اس نے کوئی بڑا کانڈ کیا، یہ مہا پاپی لگتا ہے. ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا 10 پیسے کسی کے دبائے ہو نا، 10 پیسے کیا حیثیت ہے 10 پیسے کی؟ آج فقیر کو دو گے نا تم 10 پیسے، وہ میرے کو تم کو اوپر سے نیچے تک دیکھے گا، یار یہ خود تو فقیر نہیں ہے 10 پیسے دے رہا. لیکن کل قیامت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کے 10 پیسے دبائے ہو نا، اللہ 700 مقبول نیکیاں اس کے ضائع کرے گا، اس کو دینا پڑے گا جس کے 10 پیسے دبائے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہاں ایک نیکی کا ٹھکانہ نہیں، وہ مقبول ہوتی کیا مردود ہوتی، کہاں سے لاؤ گے 700 نیکی؟ تو لوگوں نے کہا امیر المؤمنین جنت اور جہنم کے تذکرے بھی تو آپ سنتے ہیں، کہ وہ مائے حمیم وہ غسلین، کہ جس نے دنیا کے اندر چاہتوں سے اپنا پیٹ بھرا، کل قیامت میں بھوکا ہوگا، اور 500 سال تک وہ بھوکا ہوگا، اور چیخے گا، چلائے گا، اے اللہ 500 سال کا میں بھوکا ہوں، میرے کو کچھ کھانے کو مل جائے اور کچھ نہیں چاہیے، تو میرے بھوک کا مسئلہ حل کر دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 500 سال کی چیخ و پکار کے بعد اس کو جو کھانے کے لیے دیا جائے گا وہ کوئی بہترین قسم کے ہما قسم کے کھانے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ نے اس کو کہا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، جہنمیوں کا کھانا، جس کو قرآن نے زقوم کہا، وہ کانٹے دار درخت کا وہ پھل، انتہائی سخت، انتہائی کڑوا، انتہائی کانٹے دار، اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. کب؟ 500 سال کے گزرنے کے بعد، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. کس کو؟ جس نے دنیا میں چاہتوں سے پیٹ بھرا، وہاں یہ بھوکا ہوگا اور اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے مردہ کیا نہ کرتا، اس کو جھپٹے گا، اور جیسے ہی اس کو اپنے منہ کے اندر اتارے گا، حلق کے اندر، وہ پھل جا کر زقوم اس کے حلق میں اٹک جائے گا، نہ نکلنے کو تیار نہ نگلنے کو تیار، اور یہ ایسے تڑپے گا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو کیسے تڑپتی ہو،
ایسے تڑپے گا کہ اللہ یہ کیا مصیبت میرے گلے پڑی، اللہ مجھے اب کچھ نہیں چاہیے، بس پینے کے لیے پانی مل جائے تاکہ حلق کی پھنسی مصیبت نکل جائے، ظاہر ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب یہ اور مزید 5 سال تک چیخے گا، چلائے گا، اللہ سے پانی مانگے گا، اور 500 سال کے گزرنے کے بعد اس کو جو پینے کے لیے دیا جائے گا وہ کوئی بہترین مشروب نہیں ہوگی، کولڈ ڈرنکس نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو جو پینے کے لیے دیا جائے گا وہ جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا وہ خون اور پیپ اور مائع حمیم ہے، جس کو اللہ کے قرآن نے غسلین کہا ہے، اس کو دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے اس غسلین کی تعریف کی، غسلین ہے کیا؟ فرمایا یہ وہ ہے جہنمی سے نکلنے والا بدن سے، جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا خون اور وہ پیپ، کہ اس کا ایک قطرہ اگر آسمان سے زمین پر ٹپکایا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس ایک قطرے کی گندی بدبو کی بنا پر سارے دنیا کے انسان بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ اللہ کے نبی فرماتے یہ اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور جیسے ہی یہ اس کو پینے کے لیے لپٹے گا، چھپٹے گا اور اس کو پینا چاہے گا، اور اس پیالے کو مائع حمیم کو، اس غسلین کو اپنے منہ کے قریب لے کر جائے گا، اللہ کے نبی فرماتے اس کی حرارت، اس کی گرماہٹ، اس کا ٹیمپریچر کی بنا پر اس کے نیچے کا سوچ کر اس کے پیروں پر آ کر پڑ جائے گا، اور اوپر کا سوچ کر اس کے سر کے پیچھے کی طرف چلا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی فرماتے اس کو پیے گا، اور جیسے ہی اپنے حلق میں اس کو اتارے گا اس کی اتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کٹ کٹ کر پاخانے کے راستے سے گرنی شروع ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا گورنر صاحب یہ سب تو آپ سنتے ہیں جہنم کے تذکرے، اس وقت آپ کی حالت نہیں بنتی، صرف قبر کا تذکرہ آ جائے یا قبر پر سے آپ کا گزر ہو جائے تو آپ کی چیخیں نکل جاتی ہے، آپ دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیتے۔ کیا وجہ اس کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا اس کی وجہ کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے اس گنبد خضرا کے مکی سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو یہاں سے عافیت کے ساتھ پار ہو گیا بعد کی ساری منزلوں تک پار ہوتا چلا جائے گا، اور جو یہاں پھنسا آخر تک پھنستا چلا جائے گا۔ مجھ عثمان کو کیا پتا کہ عثمان کا قبر میں کیا ہوگا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کا تو فرمان ہے لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبی، میں آخری نبی۔ کیا مطلب؟ کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس درجے کے صحابی کے نبی بنائے جاتے۔ ان کا مقام تو دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا عمر میں معراج میں جنت کی سیر کر رہا تھا، جبرائیل میرے ساتھ تھے، فرمایا عمر میں نے ایک بہت ہی حسین اور جمیل خوبصورت موتیوں کا محل دیکھا، اور اس کو دیکھ کر مجھے تو ایسا لگا یہ میرا ہی ہوگا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا بھائی جبرائیل اتنا شاندار اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا عمر، جبرائیل مجھ سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش کے ایک نوجوان کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا عمر میں تو سمجھے یہ میرا ہی ہوگا۔ میں نے دوبارہ پوچھا ارے بھائی جبرائیل اس قریش کے نوجوان کا نام تو بتا میرے کو، اتنا خوبصورت محل ہے۔ آپ نے فرمایا عمر، جبرائیل مجھ سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش کے اس نوجوان کا محل ہے جس کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا عمر وارے کے نیارے تیری تو چل پڑی نکل پڑی، کیا کہنے تیرے؟ آپ نے فرمایا عمر میرا جی چاہا کہ میں اندر داخل ہو کر دیکھوں تو صحیح، باہر سے اتنا خوبصورت شاندار تیرا محل تو اندر کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اور میرے کو غیرت آئی، میرے کو غیرت آئی، تمہاری اجازت کے بغیر میں اندر کیسے داخل ہوتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر رونے لگی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ان کا مقام ہے۔ یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر اللہ کا قرآن بولتا تھا۔ ایسے 17 مقامات کم و بیش کہ حضرت عمر کی چاہت پر اللہ نے اپنے احکامات نافذ کیے۔ حضرت عمر چاہتے تھے یہ کیا لوگ شراب پی کر مسجد میں آتے، اللہ کی طرف سے کوئی ایسا ٹھوس قانون یعنی شراب کی حرمت کی آیت اتر جائے تاکہ امت کی شراب ختم ہو جائے۔ اللہ نے حضرت عمر کی چاہت پر شراب کی حرمت والی آیتیں اتاری۔ حضرت عمر چاہتے تھے امت کی ماں بہنوں کے اندر پردہ زندہ ہو جائے۔ اللہ نے حضرت عمر کی چاہت پر قرآن پاک میں پردے کی آیتیں اتاری۔ ایسے 17 مقامات ہیں کہ ان کی زبان پر اللہ کا قرآن بولتا تھا، لیکن خود ان کا اپنا یہ حال تھا،
آخرت کی فکر، اللہ کی عدالت کی پیشی کی فکر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر. اس فکر کے اندر اپنے آپ سے کہتے تھے، اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کبھی فرماتے کاش عمر کوئی تو درخت کا پتا ہوتا، چلتا پھرتا جانور منہ مار لیتا، تیرے کو کھا کر پاخانے کے راستے سے مینگنی بنا کر باہر نکال دیتا. پھر وہ مینگنی سوکھ جاتی، ہوا اس کو لے جا کے کہیں پٹک دیتی، کہیں پھینک دیتی، اور پھر وہ مینگنی مٹی بن جاتی. او عمر اس رب کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کی نوبت تو نہیں آتی. یہ وہی عمر فاروق ہے، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے آپ سے کہتے تھے عمر کاش تجھ کو تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا. عمر کیا ضرورت تھی تیرے دنیا میں آنے کی؟ ارے تو کل قیامت میں اس رب کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اس رب کو کیا منہ دکھائے گا اور کیا جواب دے گا؟ یہ وہی عمر فاروق بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے وصیت کی اپنے بیٹے سے، نصیحت کر رہے، وصیت کر رہے. عبداللہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ان کو بلایا، کہا دیکھ عبداللہ تو سن لے، جب میں مرنے لگوں، میری جان نکل رہی ہو تو عبداللہ تو مجھے مٹی میں ڈال دینا زمین کے اندر. اور جب جان نکل رہی تھی نا میرے بزرگوں، تو یہ چہرہ، یہ ناک، نہ میرے بزرگ یہ پیشانی، یہ ہونٹ مٹی میں اس طرح سے ملتے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے بچہ مٹی میں لوٹتا ہو اپنے چہرے کو مٹی میں ملتے تھے اور اپنے آپ سے کہتے تھے او عمر اگر اللہ نے تیرے کو معاف نہیں کیا تو تیرا کیا ہوگا؟ کبھی فرماتے کاش عمر کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ کو دیا آ جائے، اللہ کو ترس آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ عمر کو معاف کر دے. یہ وہی عمر فاروق کے بزرگ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حذیفہ کے پاس جاتے. کون ہے حذیفہ؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداروں میں سے تھے. بہت سی ایسی باتیں جو کوئی نہیں جانتا تھا وہ حضرت حذیفہ جانتے تھے. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جا کر بتلایا آ حذیفہ میں تیرے کو بتاؤں مدینے میں منافق کون ہے. اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ زبان کا مومن دل کا بے ایمان. اس کو اسلام سے بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے. وہ دین کے دشمن ہوا کرتے تھے، اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن. وہ کون ہے مدینے میں؟ حضور ان کو جانتے تھے اور اس کی نشاندہی آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی. حضرت حذیفہ ان کو جانتے تھے، یہ حضور کے رازداروں میں سے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کے پاس جاتے، ان سے دوستی کرتی، پٹاتے ان کو اور کہتے دیکھ بھائی حذیفہ، وہ جو تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتلائے نا، کون کون مدینے میں منافق ہے تو جانتا ہے. مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، جو بھی ہوگے سو ہو، میں یہ نہیں پوچھتا کون ہے وہ منافق. بس حذیفہ تو میرے کو اتنا بتلا، وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے کو منافقین کے نام بتلائے، ان منافقین کے فہرست میں مجھ عمر کا نام تو نہیں ہے. او مالیگاؤں ناسک والوں، ارے وہ سب کچھ کر کے ڈرتے تھے، ہم کچھ نہیں کر کے بھی نہیں ڈرتے. اصل میں ہمارے تمہارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کا دھیان نکل گیا، اس کا خوف نکل گیا، اس کی خشیت نکل گئی، اس کی عظمت، اس کی نفرت اور اس کی بزرگی، اس کی بڑائی، اس کی پاکی نکل گئی. ہم نے نہیں جانا وہ اللہ کس قدرت و طاقت کا مالک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے یہ جو جماعت تیار کی نا صحابہ کی، ان کو جس مقام پر آپ نے پہنچایا نا، ایمان کی جو کسوٹی آپ نے بنائی صحابہ کی اس دعوت کے راستے سے، اللہ کے نبی فرماتے اس کے لیے جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نبی نہیں ستایا گیا، اور اس کے لیے جتنا میں رویا ہوں اتنا کوئی نبی نے رویا ہے. لاکھ سوا لاکھ نبیوں کا رونا ایک طرف رکھ دو، اللہ کے نبی کا رونا ایک طرف رکھ دو. یہ لاکھ سوا لاکھ کے مقابلے میں اللہ کے نبی کا غم اور اللہ کے نبی کی تکلیف کو آپ بڑا ہوا پاؤں گے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ اپنے نبی سے، او ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھٹکے ہوئے، یہ نافرمان، یہ مکے والے، کہ آپ کو ستانے والے اگر آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ کتنا ستائے گئے آپ. کل اللہ کی عدالت قائم ہوگی مالیگاؤں والوں، اور اس عدالت کے کٹہرے میں ہم اور آپ ہوں گے. ہاتھ اللہ کا ہوگا اور گریبان میرا اور تمہارا ہوگا. اللہ پوچھے گا مالیگاؤں والوں، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تک دین پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا. تمہارے نبی کے گھروں میں فاقے آئے، 2-3 مہینے تمہارے نبی کے گھر میں چولہا نہیں سلکا. تمہارے نبی نے پیٹوں پر پتھر باندھے، تمہارے نبی کا بائیکاٹ ہوا، تمہارے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. 7.5 کلومیٹر تک تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادی میں دوڑایا گیا، پتھروں سے مار مار کر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا.
चल भी नहीं सकते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में चलना मुश्किल हो गया था आपका। अम्मा जान माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछ बैठी एक मौके पर, या रसूलुल्लाह, आपके हयात तय्यबा में सबसे ज्यादा सख्त दिन कौन सा आया? एकदम चौंक गया आपका आयशा, ये क्या सवाल किया तूने, ये पूछा तूने, ये पूछना था तेरे को, ये पूछा तूने। कहा आयशा जब तूने पूछा है तो मैं तुझे तेरे सवाल का जवाब भी दूंगा। आपने फरमाया आयशा मैं तेरे को क्या बताऊं, वो ताइफ का जख्म अभी तक भरा नहीं है, ताजा है जख्म मेरे सीने में, हालांकि एक जमाना गुजर चुका था इस वाक़े। आयशा मैंने अपने कौम के सरदारों से बात की, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, आवारा बदमाश किस्म के लड़कों को मेरे पीछे लगाया जिन्होंने मुझे पत्थरों से मारना शुरू किया। आयशा इतने पत्थर मैंने खाए कि मेरे दोनों जूतों के अंदर खून जमा हो गया था और मैं चल नहीं सकता था, मेरी आंखों में अंधेरा छा गया, मैं नीचे बैठ गया। मेरी कौम भूखी शेर की तरह मुझ पर बिछी और मेरे दोनों बाजुओं को पकड़कर मुझे खड़ा किया। आयशा इधर मेरा कदम उठता उधर पत्थर बरसते थे। कहा 7.5 किलोमीटर तक मेरी कौम ने मुझे पत्थरों से मारा है। अल्लाह कहेगा मानेगा वालो, एक इस्तीफा पर तुम्हारी 4 महीने की चिल्ले की तश्कील क्या हुई और तुम अपनी घरवाली छोड़ने को तैयार नहीं, कारोबार छोड़ने को तैयार नहीं, बीवी बच्चे छोड़ने को तैयार नहीं। देखो हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा के लिए मक्का से बाहर निकाला। अल्लाह के नबी नहीं चाहते थे मक्का छोड़कर आप कहीं जाए, लेकिन ये मक्के वाले अल्लाह के नबी की सांसों के दुश्मन बन गए, जान के दुश्मन बन गए और ये तय कर लिया कि आज की रात नबी की आखिरी रात होगी, अब हमें नहीं छोड़ेगी। चारों तरफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान को घेरा डाल दिया, बाहर निकलते ही हमला करके खत्म कर दिया। अल्लाह ने वही भेजी, और हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बस कीजिए, अब अलविदा कर दीजिए मक्के को, छोड़ दीजिए मक्का। अल्लाह के नबी अपने हुजरे से बाहर निकलते, चारों तरफ दुश्मनों ने घेरा डाला हुआ है। अल्लाह ने इन दुश्मनों की आंखों पर अंधेपन का पर्दा डाल दिया, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख पाए और इनके दरमियान से अल्लाह ने इनको गुजरवाया। लेकिन उस रात की तन्हाई में, उस रात के अंधेरी रात में पलट पलट कर आप बैतुल्लाह को देखे जा रहे और ज़बान मुबारक से कहे जा रहे, ए बैतुल्लाह तो अल्लाह का घर है, मुझे तुझसे उनसे इश्क है, ताल्लुक है, लगाव है, मोहब्बत है। बैतुल्लाह मैं तो कभी किसी हाल में तुझे छोड़कर कहीं ना जाता, तू मेरा जाए पैदाइश है, मेरे बाप दादा का तू वतन रहा है, मैं तो किसी हाल में तुझे छोड़कर कहीं ना जाता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर और बेबस हूं, ये मक्का वाले मेरे को यहाँ रहने नहीं देते। अल्लाह कहेगा तुमसे 4 महीने घर नहीं छूटा, तुम्हारा कारोबार नहीं छूटा, देखो हमने हमेशा के लिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से बाहर निकाला। अल्लाह कहेगा तुम अपने को नबी का आशिक बताते हो, नबी की मोहब्बत का दावा करते हो, दम भरते हो। ये 14वीं और 15वीं सदी में हमारे नबी का दीन मिट रहा था, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेटियां, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेटियां अपनी उमंग, अपनी चॉइस, अपने अरमान, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने ईमान का सौदा करके वो जिंदगियां गुजार रही थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जवान मुर्तद हो रहे थे, दीन की धज्जियां उड़ रही थी, दीन के जनाजे निकल रहे थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नतों को हल्का समझकर उसको छोड़ा जा रहा था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की धज्जियां उड़ रही थी। अल्लाह कहेगा वो मालिका वालों, ये जो बताओ तुमने उस जमाने में, उस सदी में हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन में कितनी जान लगाई, कितना माल लगाया। अल्लाह की अदालत में जवाब देना भारी हो जाएगा। मेरे बुजुर्गों, हमारा तहफ्फुज़, हमारी तरक्की, हमारी जान माल की सलामती अल्लाह ने दीन और दीन की मेहनत में रखी है। ग़ज़वे तबूक में तश्कील हुई, ग़ज़वे तबूक में तश्कील हुई, कमाई का सीजन, खजूरें पककर तैयार, पूरे साल की रोजी रोटी का दारो मदार खजूर, उसमें से शीरा टपक रहा है और खजूरों को उनकी शाखों से, उनके कोशों को अलग करना है उनकी शाखों से और मार्केट में सप्लाई करना है। पूरे साल की रोजी रोटी का दारो मदार, अभी फसल कटी नहीं है, तैयार है पककर, और अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि देखो जिस हालत में भी हो निकलो, हालात तुम्हारे मुआफिक हो या मुखालिफ हो, तो इनफिरो खिफाफा व थिकाला। बस क्या था मेरे बुजुर्गों, सख्त शिद्दत की गर्मी, लू चल रही है, खजूरें पककर तैयार है, मार्केट में सप्लाई करना है और पूरे साल की रोजी रोटी का दारो मदार, कमाई का सीजन है इनका। लेकिन जब तश्कील हुई, सारा मदीना खाली हो गया, सारा मदीना खाली हो गया। लेकिन उस तश्कील में 3 ऐसे सच्चे पक्के मोमिन थे, काब बिन मालिक,
ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ، 3 صحابی یہ نہیں گئے اللہ کے راستے میں، پکے مومن بدری صحابہ ہیں. آج جاؤں گا، کل جاؤں گا، آج جاؤں گا، میرے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، سب میرا سامان تیار ہے، جب ارادہ کر لوں گا نکل جاؤں گا. اس خیال سے کہ آج کل وہ جماعت روانہ ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ جماعت کام کر کے واپس آ گئی. اب یہ چاہ رہے تھے کہ ہم بھی چلے جائے وہ جماعت میں، اس لیے کہ جب مدینے کی مارکیٹ پر نگاہ ڈالے تو سارے منافق ہی نظر آ رہے تھے وہاں مدینے کے اندر، سارے ایمان والے چلے گئے اللہ کے راستے میں، یہ 3 رہ گئے. اب یہ سوچا کہ یار یہ کیا ہو گیا، چلو ہمیں بھی چلنا ہے. لیکن اب وہ حال پہنچ چکا تھا، وہ حال آ چکا تھا کہ حضور کی جماعت ہی واپس آ رہی تھی کام کر کے تبوک سے. چنانچہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، آپ سفر سے لوٹتے تو سیدھا مسجد آتے، جیسے ہی آپ کی تشریف آوری میں مسجد میں، اور سارے منافق آنے لگے اور حضور سے ملاقات. یا رسول اللہ پکا ارادہ تھا، میری ساتھ ترتیب بنی ہوئی تھی، میرے کو نکلنا تھا، وصولی بھی دیتی تھی، میری تشکیل بھی ہوئی تھی، میرا نام تھا، لیکن میرا یہ کام نکل گیا، میرے کو یہ عذر آ گیا، میرا یہ عذر آ گیا، میں تو بالکل پکا میرا ارادہ تھا. منافق کر آتے تھے اور جھوٹے عذر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے. اللہ کے نبی ان کے ظاہر حال کو سنتے اور ان کے باطن کو اللہ کے حوالے کرتے. جب سارے منافق چھٹ گئے، سب چلے گئے جھوٹے عذر کر کے، میرا پکا ارادہ تھا لیکن یہ مسئلہ تھا، یہ پرابلم تھا، یہ ڈیفیکلٹی تھی، وہ سب چھٹ گیا. مجمع عملہ. اب یہ 3 آئے ایک کے بعد ایک، اور تینوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم، جس وقت یہ تشکیل ہوئی تھی نا، اس وقت جتنے ہم فارغ الحال تھے، ٹینشن فری تھے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. اور کہ اللہ کے نبی اس رب کی عزت کی قسم، نہ ہم منافق ہیں، نہ ہم کو اپنے ایمان میں کوئی شک ہے. یہ ہماری دنیا کی خوشحالی اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کا سبب بنی ہے. ہمیں کوئی عذر نہیں تھا، بس یہ ہماری کائلی اور سستی نہ نکلنے کا سبب بنی ہے. اور کہ اللہ کے نبی اگر کوئی دنیا دار آدمی کے پاس ہم ہوتے نا، اللہ نے ایسا ٹیگ دیا ہے ہم کو بات کرنے کا سلیقہ، ہم اس کو پٹا دیتے، منا دیتے. لیکن ہو سکتا ہے اس جھوٹ پر آپ تو مطمئن ہو جاتے لیکن اللہ ناراض ہو جاتا. اس لیے ہم سچ کہتے، ہمارا کوئی عذر نہیں تھا. ہماری سچ پر ممکن ہے آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کہا ان تینوں نے سچ کہا. لیکن فیصلہ کیا ہوا پتہ ہے مالیگاؤں والوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیس کو اپنے عدالت سے خارج کر دیا کہ تمہارے اس کیس کا فیصلہ اب زمین کی عدالت پر نہیں ہوگا، آسمان کی عدالت تمہارے اس کیس کا فیصلہ کرے گی. مالیگاؤں والوں سوچو کیا کیا تھا انہوں نے. اللہ کے راستے کے خروج میں نکلنے میں آگے پیچھے کا یہ فیصلہ یہاں نہیں ہوگا، اور حضور نے ان کا بائیکاٹ کر دیا. کوئی بھی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان کو سلام بھی نہیں کرے گا، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے افسو السلام بینکم، سلام کو آپس میں پھیلاؤ، لیکن ان کے بارے میں کہ ان کو سلام نہیں کرے گا. اور اگر یہ کسی کو سلام کرتے تو کوئی ان کے سلام کا جواب نہیں دے گا. ان کا بائیکاٹ. پھر کچھ دن کے بعد میں ان کو یہ کہا گیا کہ تم اپنی بیویوں کو چھوڑ دو. کہ رسول اللہ کیا منشا ہے آپ کی، طلاق دے دے؟ کہا نہیں طلاق نہیں، ان کو اپنی میکے بھیج دو، بیوی سے بھی ملنے کی اجازت نہیں، ان کو اپنے سسرال ان کے میکے بھیج دو، ان کے ماں کے گھر. حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کمزور ہے، ضعیف ہے، اگر میں خدمت نہیں کروں گی تو وہ ہلاک ہو جائے گی، مجھے ان کی خدمت کی اجازت دے تاکہ میں ان کے کچھ خدمت کر دیا کروں. آپ نے کہا ٹھیک ہے تجھے خدمت کی اجازت ہے، لیکن اس صحبت نہ کرنے پائے تو اس سے. کہ اللہ کے نبی جس دن سے یہ واقعہ پیش آیا نا، اس نظر سے دیکھا بھی نہیں، نگاہ بھی نہیں ڈالی اس نے، یہ اس لائن سے. اس طرح 50 دن گزرے، 50 دن بائیکاٹ، 50 دن. آپ فرماتے میں ذرا ڈیرنگ باز تھا، ہمت والا، اپنے چھت پہ چڑھا ہوئے، میرے رشتے کے بھائی رہتے تھے، ان کا گھر نیچے سے نظر اوپر سے نظر آتا تھا. میں نے ان کا آواز دیکھا، اے بابا میں کیا منافق ہے کیا میرے ساتھ یہ معاملہ؟ انہوں نے کہا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے تو منافق ہے کہ مومن ہے. کہتے تھے میرے پیر کے نیچے کی زمین نکل گئی، اپنے بھی میرے لیے پرائے ہو گئے، اور دنیا باوجود وسعتوں کے میرے لیے تنگ معلوم ہونے لگی. کہتے میرے 2 ساتھی تو گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے، وہ تو باہر ہی نہیں نکلتے تھے.
لیکن میں ذرا تھوڑا سا جرأت مند تھا، تو میں مارکیٹ میں گھومتا پھرتا، لوگوں کو سلام کرتا، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا، میں اللہ کے نبی کی مجلس میں شریک ہوتا اور بہت غور سے دیکھتا کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے۔ جہاں اللہ کے نبی کی نگاہ میری نگاہ ملتی تو اللہ کے نبی اپنی نگاہ ہٹا دیتے، اور جب میں ادھر ادھر دیکھتا تو اللہ کے نبی میرے کو دیکھتے۔ ذرا سوچو میرے بزرگوں کیا قصور کیا انہوں نے۔ ایسے 50 دن گزرے۔ حضرت کعب فرماتے اسی دوران غسان کا ایک بادشاہ بے ایمان، وہ ایک لیٹر، اس کا قاصد آیا میرے پاس، بادشاہ کا آدمی، اور ایک لیٹر دیا، کعب بن مالک کا میرے کو ایڈریس بتاؤ۔ لوگوں نے اشارہ کیا ہوا ہے کعب بن مالک، تو خط دیا۔ اس خط میں لکھا تھا تم پر ظلم ہوا ہے، تم جو ہے ایسی ہستی نہیں ہے کہ اس طرح سے تمہارا بائیکاٹ کیا جائے، آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تم کو سنبھالیں گے، مدد کریں گے ہم تمہاری۔ حضرت کعب نے جیسے ہی بادشاہ کا خط، بادشاہ کا معمولی آدمی نہیں ہے، بادشاہ اس کو آفر کر رہا ہے آ جاؤ ہمارے پاس، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کے سامنے اس کے خط کو پھاڑا، قاصد کو، اس کو آگ میں جلایا اور کہا یا یہ تیرے بادشاہ کے خط کا جواب ہے۔ اور پھر حضور کی خدمت میں آیا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ، پھر بھی کوئی جواب نہیں۔ 50 دن کے بعد میں اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اصل میں قیامت تک کے آنے والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعلیم و تربیت مقصود تھی، اللہ کے راستے کے خروج کا کوئی بدل نہیں ہے۔ آج مسلمان کہتا ہے 4 مہینے ضروری ہے، چلنا ضروری ہے، نکلنا ضروری ہے۔ ارے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ سوچ جو اس وقت میری تمہاری ہے نا، صحابہ کی ہوتی، کیا ضرورت ہے ہمیں مدینہ چھوڑ کر باہر جانے کی؟ اللہ کے نبی کے شہر میں ہم رہتے ہیں، یہ آ کے سرکار کی زیارت کرتی ہے، سرکار مدینہ کے پیچھے ہماری نماز ادا ہوتی ہے، کوئی مسجد کوئی مجلس ہماری اللہ کے نبی کی نہیں چھوٹتی۔ اور اللہ کے نبی نے ہمارے بارے میں فرمایا مدینے والے میرے پڑوسی ہیں، کل قیامت میں سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا اور باقی میں جاؤں گا اور باقی والوں کو لے کر چلوں گا۔ صحابہ جانتے تھے مدینے کی ایک نیکی 50,000 کے بھاؤ میں جاتی ہے، مدینے کی ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر۔ اگر وہ سوچتے ہمیں کیا ضرورت ہے مدینہ چھوڑ کر باہر جانے کی، اور وہ اللہ کے راستے کا خروج نہ کرتے، مالک والوں ہم نہیں کہہ سکتے ہم اور آپ کس غیر اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹکا رہے ہوتے۔ لاکھ سوا لاکھ کے مجمع پر اللہ کے نبی نے ذمہ داری ڈالی، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچایا نہیں پہنچایا؟ سارے مجمع نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین کیا پہنچایا؟ دین کے پہنچانے کا ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچایا۔ پھر صحابہ سے فرمایا دیکھو ہو سکتا ہے یہ حج میری زندگی کا آخری حج ہو، یہ سال میری زندگی کا آخری سال ہو، اب آئندہ تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ صحابہ کی چیخیں نکل دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا فرق؟ ہاں اب شاید میری تمہاری ملاقات نہ ہو، لیکن فرمایا میں تم سے کہتا ہوں جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک تو میری بات کو چلاؤ۔ صحابہ نے ہمیشہ کے لیے مکہ کو مدینہ کو الوداع کر دیا۔ آج نگاہ ڈالو مشکل سے 10-12 ہزار صحابہ کی قبریں آپ کو مدینے میں ملے گی، اور یہ لاکھوں کا مجمع کہاں گیا؟ نگاہ ڈالو گے تو پتہ چلے گا، کوئی روس میں، کوئی چین میں، کوئی آسٹریلیا میں، کوئی نیوزی لینڈ میں، کوئی فیجی میں، کوئی انڈونیشیا میں، کوئی ملیشیا میں، کوئی تھائی لینڈ میں، کوئی سنگاپور میں، کوئی جرمنی، کوئی اٹلی، کوئی فرانس، کوئی بیلجیم، کوئی ہالینڈ، کوئی سوئٹزرلینڈ کے اندر، تو کوئی افریقہ کی جنگل میں، تو کوئی لبنان میں، کوئی شام میں، کوئی فلسطین میں، تو کوئی اردن کے اندر اپنی قبریں بنائے لیٹا ہوا ہے۔ یہ صحابہ بھی ہماری تمہاری طرح بیوی بچے سے چھپٹے اور چپکے ہوتے اور مدینہ نہ چھوڑتے، ارے ہماری ایمان کی لٹیاں کب کی ٹوٹ چکی ہوتی۔ یہ ان کی قربانی ہے کہ انہوں نے اپنی دنیا کے اندر قبریں بنائی۔ میرے بزرگوں کل قیامت میں اللہ کی عدالت میں اس امت کو جواب دینا ہوگا۔ مدینہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اللہ اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بے ایمان کا جنازہ گزرتا ہوا دیکھ لیتے، دھاڑیں نکل جاتی، چیخیں نکل جاتی۔ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین غیر ایمان والے کی موت پر آپ کا رونا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ایمان والا مرتا اور آپ روتے تو سمجھے والی بات تھی، بے ایمان کی موت پر آپ کا رونا۔ ایک آہ بھری امیر المؤمنین عمر فاروق گورنر صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں جانتا ہوں یہ مرنے والا بے ایمان تھا، اس نے بے ایمانی کی زندگی گزاری ہے اور یہ بے ایمانی کی موت مرا ہے۔
کل قیامت میں جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور اس کے کٹہرے میں عمر کو کھڑا کیا جائے اور عمر سے پوچھو عمر تو علاقے کا ذمہ دار تھا، سینٹر کا ذمہ دار تھا، اپنی مسجد وار جماعت کا ذمہ دار تھا، اپنی بستی کا ذمہ دار تھا، اے عمر تیرے ہوتے ہوئے ہمارا یہ بندہ بغیر ایمان کے بغیر کلمے کے دنیا سے کیسے رخصت ہوا؟ عمر خدا کو کیا منہ دکھائے گا؟ وہ خدا کو کیا جواب دے گا؟ آج مسلمان بے ایمانی کی موت مر رہا ہے کہ اللہ میرے کو آپ کو چھوڑ دے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، اس دین کے معاملے میں جتنی غفلت اور سستی اور کوتاہی ہم سے اور آپ سے اور پوری امت سے بھی، اللہ ہم کو اور آپ کو معاف کر دے۔ لیکن جتنا بیٹھا ہوا مجمع ہے نا، یہ تو یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا یہ مجمع اس دعوت کو، اس نقل و حرکت کو، اس محنت کو موت تک اپنی زندگی کا مقصد بنائے گا۔ ارے بھائی کرو گے نا انشاءاللہ؟ اور دیکھو میرے بزرگوں، روزی کا مالک تو اللہ ہے، روزے کا مالک اللہ ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہمارے مالیگاؤں کے اندر، ہمارے شہر میں کتنے اللہ کے بندے بے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سگنیچر نہیں کر سکتے وہ اپنے نام کا دستخط، ہفتہ بھر کام کرتے ہیں، جمعرات کو ان کا پیمنٹ ہوتا ہے، ان کا جو ٹھیکیدار ہوتا ہے نا ان کو پیمنٹ کے لیے بلاتا ہے، چل بابا کتنے دن تیری حاضری، کتنے دن کام کیا، اتنے دن، چلیے پیسے لے یہاں سائن کر۔ کہتا صاحب میرے کو سائن نہیں آتی، تیرے کو دستخط نہیں آتی کہنے؟ اے بولے لا وہ پیڈ لے کر آ، وہ انگوٹھا لگاتا ہے۔ ارے ایسے انگوٹھے بہادر کو جس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، صبح سے شام تک وہ گاڑی مٹی کا کام کرتا ہے، اللہ اس کے مقدر کی 2 روٹی 2 بوٹی اس کو دیتا ہے۔ مالیگاؤں والوں، ہم تم اللہ کے دین کا کام کریں اور اللہ میرے کو اور آپ کو بھوکا مارے، یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔ گاڑی مٹی کا کام کر رہا ہو، بنیوں والی محنت کر رہا ہے، روپے 2 روپے 5 روپے کی پوری باندھ رہا ہو، اللہ اس کو روزی پہنچا، ہم نبی کا کام کر کے ہم بھوکے مرے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا تھا صحابہ کے پاس؟ ننگی بھوکی قوم، گری پڑی قوم، دانتوں سے پتے چاپتی تھی، پیٹوں پر پتھر باندھتی تھی، اور اس کے باوجود بھی اللہ کے دین کا کام کیا۔ فرماتے تھے اللہ کی قسم، جن ہاتھوں سے ہم نے دانتوں سے پتے چاپے اور پیٹوں پر پتھر باندھے، انہی ہاتھوں سے ہم نے پھاوڑوں سے سونا کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا ہے۔ خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوں گا مالیگاؤں ناسک والوں پھاوڑوں سے سونا کیا ہوتا ہے۔ صحابہ فرماتے تھے ہم نے اپنی غربت کو اللہ کے دین پر لگایا، ہم غریب تھے، اپنی غربت کو اللہ کے دین پر لگایا، غریبی میں اللہ کے دین کا کام کیا، اللہ نے ہم کو وہ مال عطا کیا، ہم بکریاں نہیں چرا سکتے تھے، اللہ نے ملکوں کی گورنریاں ہمارے قدموں میں لا کے ڈالی۔ میرے بزرگ کے بات سمجھ لو ناسک مالیگاؤں والوں، اللہ پاک دین کی برکت سے تو دنیا دے دیتا ہے، جیسے صحابہ ان کو جو کچھ بھی ملا سب دین کی برکت سے ملا، تو دین کی برکت سے تو دنیا کا دے دیتا ہے، لیکن دنیا کے چینل سے کسی کو دین نہیں ملتا۔ اور پھر کیا پتا یہ مالیگاؤں کا اجتماع کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع ہے۔ ہاں مالیگاؤں والا اجتماع بہت ہو گئے، گھبراؤ مت تم، بہت ہو گئے اجتماع، یہ دنیا بہت باقی ہے، قیامت کو بہت وقت ہے، لیکن میں اور آپ زندہ رہیں گے اس کی گارنٹی کیا ہے؟ اس کی کیا گارنٹی؟ کتنے تھے پچھلے اجتماع کے اندر، وہ اجتماع ان کی زندگی کا آخری اجتماع تھا، وہ چلے گئے قبروں میں آہیں بھر رہے، آج ہم ان کو بھول چکے ہیں، ہمیں نہیں پتا یہ اجتماع ہمارا اس مالیگاؤں کا کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی مکان بنانے کی تیاری میں ہوتا ہے کہ میرے مکان کا ڈیزائن ایسا ہوگا، یہاں ماربل لگے گا، یہاں گرینائٹ لگے گا، یہاں پی او پی میں کام ہوگا، وہ ساری ترتیب میں ہوتا ہے، بیڈ روم ایسا ہوگا، باتھ روم ایسا ہوگا، کچن ایسا ہوگا، ہال ایسا ہوگا، پیسیج ایسا ہوگا، اور اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے۔ فرشتہ اس کو دیکھ کے ہنستا ہے، یہ مالیگاؤں والے کو کیا ہو گیا ہے، گاڑی مٹی کے مکان پر پاگل ہو رہا ہے، اس کو پتا ہے 8 مہینے لگیں گے کم سے کم اس کے مکان کو بننے کے لیے، اور 6 مہینے کے بعد ہم کو اس کو اٹھانا ہے، اس کو پتا ہے، اس کو پتا ہے یہ اپنے گھر میں قدم بھی نہیں رکھے گا، اس سے پہلے ہمارے پاس آنے والا ہے۔ 15 شعبان کو اس کا کنفرمیشن لیٹر ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے، یہ اپنے گھر میں قدم بھی نہیں رکھے گا، اس سے پہلے ہم اس کو اٹھائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آدمی نکاح کرنے کی تیاری میں ہوتا ہے، کہاں کی لڑکی ہے بولے لاسل گاؤں کی ہے، بولے پھر تیاری میں لگ گیا اس کی، وہ کہہ رہے کہ ہم 4 بس لے کر آئیں گے مالیگاؤں۔ او اللہ، یہ اب شہر تو اپنا چھوٹا ہے، رہنے کو لوگوں کو جگہ کی تنگی ہے، تو اس کے 4 بس کہاں پارکنگ کریں گے؟ بولے اپنے ایک کام کریں گے، بولے ہائی وے کے اوپر لانس بنے ہوئے، بولے لاکھوں روپے کرایہ، رہے بولے شادی کے آدمی بار بار کرتا ہے کیا؟ بولے جائیں گے 2-5 لاکھ ایک مرتبہ، لیکن سکون کی شادی ہوگی۔ بولے اے اللہ، اس نے لانس بک کیا، وہاں سے فارغ نہیں ہوا تو بولے ابھی کھانے کے اندر بولے کچھ نئے ڈنر ڈش لانا چاہیے، کیٹرز کو آرڈر کیا اس نے،
बोले अपने को लंच स्टार्टर के अंदर ये होना, कॉफी का टेबल भी अपने को लगाना है, और अभी एक कोल्ड ड्रिंक भी रखेंगे, बोले जिसको ठंडा पीना है ठंडा पिएगा, जिसको कॉफी और क्या कॉफी चीनो क्या कहते हैं बोले जो वो पिएगा बोले, और एक पान का भी काउंटर रखेंगे बोले। हाँ, अब वो उसकी तैयारी में लग जाता है, लंच में ये होगा, डिनर में होगा, मेहमान यहाँ ठहरेंगे, और अल्लाह के नबी फरमाते उसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में आ चुका होता है। फरिश्ता उसको देख के हंसता है, क्या हो गया ये कलवन सटाने गतपुरी वाले को, छोकरी के नाक को रख के पागल हो रहा है, एड़े चाले कर रहा है, इसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे। इसको पता है जिस लड़की से इसका निकाह होने वाला है ये उसके साथ रात तो क्या गुजारेगा, उसको टच तो क्या करेगा, छुएगा क्या, अरे उसको देख भी नहीं पाएगा, इससे पहले ये हमारे पास आने वाला है। 2 महीने 15 दिन के बाद इसका निकाह होने वाला है, और 1 महीना 10 दिन के बाद हमको इसको उठाना है, ये वारंट है इसका हमारे पास। हमको तुमको क्या पता। इसलिए मेरे बुजुर्गों, जान बचाने में फायदा नहीं, जान छोड़ने में फायदा है। आए थे इज्तिमा की 2 दिन की शिरकत के लिए, अल्लाह ने बात दिल में उतारी, मेरे को नहीं पता ये इज्तिमा मेरी जिंदगी का आखिरी इज्तिमा। अब ये हाल हो रहा है, लोग फजर की नमाज पढ़कर जाते हैं और जोहर में उनके जनाजे मस्जिद में आते हैं, लोग जोहर पढ़ के जाते हैं, हाथों हाथ ईशा में लोग उनका जनाजा लेके आते। क्या हुआ बोले, अरे वो उधर भी कुछ चौक में बोले मेरे साथ में इसने बैठकर चाय पिया, बोले ये कैसे, बोले तुम्हारे साथ फजर के बाद चाय पीकर घर पहुंचा, ऊपर है ना पहले माले पे घर, बोले उसका ऊपर चढ़ा तो बोले जरा इसको कुछ तो भी दिल में चुभे जैसा लगा, घर वाले को पूछा, बोला मेरे को बोले कुछ दर्द जैसा हो रहा। अरे बोले अजी तुम इतना ऊपर चढ़ के आए ना, बोले अब रोज तुम 2 व्हीलर लेके जाते, अभी तुम पैदल जा रहे, बोले ऊपर चढ़े ना, बोले ऐसा लग रहा होगा तुमको, थोड़े थोड़ा मैं पानी लेके आती, जरा बैठो। वो अल्लाह की बंदी किचन में जाकर पानी लेकर आई, वहां से गिलास यहाँ तक पानी आने तक के क्या देखा, इसने सोफे पर गर्दन डाल दी, पिंजरा खाली, पंछी उड़ गया। लोग जनाजा लेकर आ रहे हैं, फजर पढ़कर गए थे हजरत जोर में, क्या पता पहले तो ये होता था आदमी जरा बीमार पड़ता था, बीमारी हो गई ना, उसको दिन में तारे नजर आते थे, समझ जाता था मैं नहीं बचूंगा, उसको समझ में आ जाता और रोना धोना शुरू कर देता था। अब जो आ रहा उससे माफी मांग रहा, अल्लाह के वास्ते बोला चला माफ कर दो, दिया। जब अंदाजा लगाओ जो बंदा बंदों से माफी मांग रहा हो तो अल्लाह से क्यों नहीं माफी मांगा उसने। आदमी क्लीन चिट होकर क्लियर होकर जाता था, अब तो ऐसी विकेट उड़ रहे मेरे बुजुर्गों, जैसे बिहार से किया ना, फजर पढ़ के गया हाथों हाथ, क्या पता ये इज्तिमा किस किस की जिंदगी का आखिरी इज्तिमा। इसलिए हमारी इस मजमे से आजिज़ाना गुजारिश दरखास्त है, देखो मेरे बुजुर्गों, दूसरे की दुनिया सजाने के लिए संवारने के लिए अपनी आखिरत को दांव पे लगाना कहाँ की अक्लमंदी। कमाए हम, पसीना हम बहाए और मौज मस्ती कोई और करे, ये कहाँ की अक्लमंदी। अल्लाह तो कह रहा है तुम खुद भी जहन्नम से बचो और अपने परिवार को भी जहन्नम से बचाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, तुम खुद भी जहन्नम से बचो और अपने अहल अयाल को और क़यामत तक के आने वाली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जहन्नम से बचाओ। अल्लाह ने अल्लाह को हुक्म दिया है, खुद भी जहन्नम से बचना है और अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाना है। इसके लिए देखो जान बचाने में फायदा नहीं, जान छोकने में फायदा है। आए थे इज्तिमा में, अल्लाह ने बात दिल में उतारी, इंशाअल्लाह मैं यहाँ से नकद 4-4 महीने के लिए 40-40 दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलने को तैयार हूँ। मेरे बुजुर्गों, हमारे इज्तिमा का मकसद पूरे मालेगांव को जमा करके यहाँ बयान सुनाना नहीं है, बल्कि हम इज्तिमा से तो ये चाहते नकद जमाते बन बन कर अल्लाह के रास्ते में निकले। एडवांस टेक्नोलॉजी है, लोग 25-25 30-30 घंटे के बयानात की चिप क्या कहते हैं वो मोबाइल के अंदर उसकी चिप रखकर हेडफोन लगाकर अपने बयानात सुनते हैं। हमारा मकसद यहाँ मजमे को बयान सुनाना नहीं है, हम तो ये चाहते हैं ये आने वाला मजमा अपनी जिंदगी की तरतीब बनाए। इज्तिमा से पहले जितनी मेहनत होती है वो इज्तिमा की जान होती है, और इसके नतीजे में जो जमातें निकलती है अल्लाह के रास्ते में वो इज्तिमा की शान कहलाती है। जान होगी तो शान आएगी, जान नहीं तो शान कहाँ से आती। हमारा मकसद सिर्फ बयान वाज नसीहत तकरीर नहीं है, बल्कि हम इसके जरिए इज्तिमात के जरिए वाज नसीहत और बयान तकरीर के जरिए से उम्मत का खुरूज चाहते कि उम्मत जान माल को अल्लाह के दीन की निस्बत पर बेवजह और बेकीमत बनानी शुरू कर दे। जिस दिन ये उम्मत अपनी जान माल को जो अल्लाह की अता करता है बेवजह और बेकीमत बनाएंगे, अल्लाह इसको कीमती बनाएगा। आप यकीन मानिए इसकी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। इसलिए हमारी इस मजमे से गुजारिश है, दरखास्त है, अल्लाह की ज़ात पर एतमाद, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल। और देखो जो अल्लाह की ज़ात पर एतमाद और तवक्कुल करता है ना, अल्लाह कहता है उसके लिए हर तंगी में से रास्ता निकालेंगे। कितनी बड़ी बात की अल्लाह ने। जब हमारी ज़ात पर निगाह रखकर आगे बढ़ोगे ना, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, 2 जुमले में अल्लाह ने हमारे पूरे मसले को हल कर दिया। अल्लाह कह रहा है जब मेरी ज़ात पर निगाह रखकर चलोगे, तक़वे के साथ चलोगे, अपना हाजत रवा, अपना मुश्किल कुशा, मेरी ज़ात को तुम समझोगे, अल्लाह कह रहा है मेरी इज्जत की कसम हर तंगी में से तुम्हारे रास्ता निकालूंगा।
اور آگے کہا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسے راستے سے تم کو روزی روٹی پہنچاؤں گا تمہاری عقل حیران ہو جائے گی، یار اپنے کام کیسے بن رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے راستے سے تم کو روزی پہنچاؤں گا جہاں سے تم کو روزی کے نہ ملنے کا 100% یقین ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے میری عزت کی قسم تمہارے اس یقین کے خلاف وہیں سے میں تمہارے لیے اپنی مدد نصرت کے دروازے کھلوا کر بتلاؤں گا۔ تو دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جب میں اپنی مدد نصرت کے دروازے تم پر کھول دوں پھر دوسرا کون مائی کلال جو میرے کھولے ہوئے دروازوں کو بند کر سکتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے میرا کام کرو گے میں تمہاری قرض بازاری دور کروں گا، تمہارے گھر بیٹی بیٹی کو عزت سے ٹھکانے لگاؤں گا، تمہارے حالات کو سازگار بناؤں گا، تمہارے مسائل کو حل کروں گا، تم کو ذلت کے پسے سے انکار کر عزت کی چوٹی پر لے جاؤں گا۔ اس کے لیے یہ بیٹھا ہوا مجمع جس طرح بیٹھ کر پوری بات اس نے سنی ہے، اللہ آپ کے آنے کو بیٹھنے کو سننے کو جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جب تک تشکیل نہ ہو جائے، جب تک دعا نہ ہو جائے، جب تک ہمارے مجمع اپنے اعلانات پورے سن نہ لے، وہاں تک کوئی بھی اللہ کا بندہ اللہ کے واسطے اٹھ کر جانے کی فضا نہ بنائے۔ مجمع میں سے اٹھ کر جانا پورے مجمع کا حق ماننا ہے، پورے مجمع کی تشکیل کو خراب کرنا ہے۔ اب اگر کوئی معذور ہے، اس کا کوئی عذر ہے، اس کے لیے تو بھائی اللہ کا حکم بھی بدل جاتا ہے، تو اس کے لیے تو گنجائش پیدا کر دے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہ اٹھے۔ اب اللہ کی ذات پر اعتماد توکل بھروسہ کر کے فرمائیں آئے تھے اجتماع میں 2 دن کی شرکت کے لیے، اللہ نے بات دل میں اتاری، میں انشاءاللہ یہاں سے نہ 4 مہینے چلے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار ہوں۔ ہاں بھائی مالیگاؤں ناسک والوں، اللہ تمہاری جانوں میں، مالوں میں، کاروبار میں، آل میں، اولاد میں، خاندان میں، نسلوں میں، روزی روٹی میں، سب میں برکت عطا فرمائے۔ اب ذرا کھڑے ہو کے فرما بے نقد کون تیار ہے؟ چلو ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے رہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کھڑے رہے، ابھی نام نہ لکھے، اور کھڑے ہو جاؤ بھائی، اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ۔ نقد آئے تو اجتماع میں اور اللہ نے بات دل میں اتاری اور وہ یہاں سے جانے کے لیے تیار ہے، وہاں کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو جاؤ بھائی۔ کلوہ ہے، سٹانہ ہے، اگت پوری ہے، یہ ناسک مالیگاؤں ہے، ماشاءاللہ کھڑے ہو جائے بھائی، کھڑے ہو جائے۔ کہاں ہے بھائی ناسک والے؟ کہاں ہے ناسک روڈ، بیلالی، بگور، کہاں ہے بھائی؟ ماشاءاللہ کھڑے ہو جائے بھائی، کھڑے ہو جائیں۔ دیکھو آپ نہیں کھڑے ہوتے تو میں کھڑا ہوتا ہوں، کرو بھائی ہمت کرو، ماشاءاللہ اور کھڑے ہو جاؤ، اور کرو، وہ سوچ رہے ماشاءاللہ، کر لو حضرت، کوئی جان بچانے میں کوئی فائدہ نہیں، بسم اللہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تمہاری جان میں مال میں، حضرت کھڑے ہو جاؤ بھائی، اللہ قبول فرمائے، جزاک اللہ۔ ادھر سامنے بیٹھے ہوئے اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔